بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ریت سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز آج ریڈ کرنی ہے ہم نے اپنے ناول کی 5th ایپیسوڈ۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا مت بھولیں۔ آئیں جی ایپیسوڈ کی طرف چلتے ہیں۔ میرے خدا، آج تو ڈانٹ پڑ ہی جائے گی۔ سر جمالی سے اس کھڑوس شخص نے رات اسائنمنٹ ہی تیار نہیں کرنے دی۔ حرمت بکس اور فائل سینے سے لگائے خود سے ہی پڑپڑاتی لائبریری کی جانب جا رہی تھی۔ وہ جتنا ہی استان رحمانی سے دور بھاگنا چاہتی تھی اتنا ہی اس کے سر پر سوار رہتا تھا۔ جب سے وہ یونی آئی تھی مسلسل اسی کے بارے میں سوچتی، کبھی غصہ کرنے لگتی، کبھی اس کی کوئی بات اور حرکت یاد کر کے مسکرانے لگتی تھی۔ جو غصے میں جہاں ایک جلاد صفت انسان بن جاتا وہیں نارمل ریئیکٹ کرتا، وہ حرمت کو کبھی کبھی اچھا لگنے لگتا تھا۔ رات کو اس کا ذرا سے زخم دیکھ کر یزدان کا اتنا پریشان ہو جانا، فوراً سے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا، حرمت کو رات کا ہاسپٹل کا سین یاد آتے اس کے چہرے پر ایک بے اختیاری مسکراہٹ چھوڑ گیا۔ آپ کا زخم بہت گہرا، میں نے بینڈیج تو کر دیا، اگر آپ انجیکشن لگوا لیں تو زیادہ بہتر ہوگا، کسی قسم کے انفیکشن کا ڈر بھی نہیں رہے گا اور اس طرح آپ کا درد بھی کم ہو جائے گا۔ ڈاکٹر کی بات سنتے حرمت کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی، جس کی میڈیسن لینے میں جان چاہتی تھی، انجیکشن لگوانا تو اس کے لیے ناممکن سی بات تھی۔ یزدان: اوکے سر، آپ انجیکشن ریڈی کروائیں۔ یزدان حرمت کے چہرے کے تاثرات دیکھ چکا تھا مگر پھر بھی ڈاکٹر کو ہاں میں جواب دے گیا۔ کیا مطلب؟ انجیکشن ریڈی کریں؟ آپ نے نہیں، میں نے لگوانا ہے، اور مجھے جب درد ہے ہی نہیں تو میں کیوں لگواؤں؟ چلیں بینڈیج کروا دیا نا، اب چلیں گھر۔ حرمت بنا ڈاکٹر کی پرواہ کیے یزدان کو تیز نظروں سے گھورتی وہاں سے اٹھی تھی، مگر یزدان نے پہلے کسی کی سنی تو چپ سنتا۔ اس نے حرمت کا بازو تھام کر واپس اسے چیئر پر بٹھا دیا تھا اور ڈاکٹر کو انجیکشن لانے کا اشارہ کیا۔ ڈاکٹر بشرا ان کی فیملی ڈاکٹر تھی اور یزدان کے مزاج سے بہت اچھی طرح واقف تھی۔ آج یزدان کی اپنی بیوی کے اتنے چلانے کے بعد بھی خاموش تھے، کافی حیران تھی۔ اس قدر دلچسپ منظر اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یزدان رحمانی جیسے بندے کا اپنی بیوی کے سامنے بھیگی بلی بننا اسے تو بہت حیران کرنے کے ساتھ مزہ دے گیا تھا۔ مجھے نہیں لگوانا نا پلیز، بہت درد ہوتا ہے۔ حرمت بالکل بچوں کی طرح ضد کرتی ہے، یزدان کو بہت کیوٹ لگی۔ بالکل درد نہیں ہوگا، ٹرسٹ می۔ یزدان حرمت کا ہاتھ تھامتا اسے تسلی دیتا بولا۔ نہیں پلیز۔ انجیکشن کو اپنے قریب آتے دیکھ ڈر کے مارے حرمت کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے، جو یزدان سے بالکل بھی برداشت نہیں ہوئی۔ یزدان اپنی کرسی سے اٹھ کر اس کے قریب آ کھڑا ہوا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا سویٹ ہارٹ، ریلیکس۔ یزدان نے بنا ڈاکٹر اور نرس کی پرواہ کرتے اسے جس لفظ سے پکارا وہ حرمت کو بلش کرنے پر مجبور کر گیا، جس کے جواب میں اس نے یزدان کو گھوری سے نوازا تھا۔ یزدان اپنے کام میں کامیاب ہو چکا تھا۔ حرمت کو اپنی جانب متوجہ کرتے اس کے اشارہ کرنے پر نرس نے حرمت کے بازو میں انجیکشن لگا دیا تھا۔ یزدان نے حرمت کے گرد اپنے بازو کا حصار قائم کر رکھا تھا، جس کی وجہ سے درد کا احساس ہوتے حرمت ہل تو نہیں پائی تھی، مگر اس نے بے دھیانی میں یزدان کا ہاتھ جکڑ لیا اور ہمیشہ کی طرح اپنے ناخن یزدان کی چوڑی ہتھیلی میں کھبو دیا۔ نرس نے ہٹتے حرمت فوراً یزدان سے دور ہوئی تھی۔ پہلے تو یزدان ایک نیل کٹر لے گیا تے اندر نخون کٹ پہلے لے آ کے، مگر یزدان کا ہاتھ دیکھ شرمندگی سے اس کا چہرہ لال ہوا۔ اس نے بے دردی سے ناخن کھبوئے تھے کہ کہیں کہیں سے خون کی ہلکی لکیر بھی نکل آئی تھی۔ آئی ایم سوری۔ ہاسپٹل سے نکلتے حرمت یزدان کے تیز قدموں سے قدم ملا کر چلنے میں ہلکان ہوتی ہولے سے بڑبڑائی تھی۔ یزدان اچانک ہی وہ کس لیے؟ یزدان اچانک ہی بریک لگاتا واپس پلٹا تھا، جس پر اس کے بالکل پیچھے آتی حرمت اپنے قدم بر وقت روک نہیں پائی۔ اس کا سر سیدھا یزدان کے کندھے سے ٹکرایا تھا۔ حرمت نے فوراً پیچھے ہوتے اپنا ماتھا سہلایا، جو لگ رہا تھا یزدان کے کندھے سے نہیں کسی لوہے کے دروازے سے ٹکرایا۔ یزدان آج کچھ پتلی پتلی سی حرمت کو سینے پر بازو باندھے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا، جس کے والد دینے کے بعد اسے کافی نڈر سی لگ رہی تھی۔ وہ آپ کا ہاتھ زخمی کر دیا؟ یزدان کے اس طرح دیکھنے پر حرمت نے خود کو کوسا تھا کہ آخر اتنا اچھا بننے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ اوہ یزدان، تم یہاں کیسے؟ تم آج کتنے ٹائم بعد ملاقات ہو رہی ہے ہماری، میں بتا نہیں سکتی کتنی خوشی ہو رہی ہے۔ بینا جو یزدان کی کلاس فیلو تھی، یزدان کو وہاں دیکھ بہت ایکسائٹیڈ ہوئی، اس کے قریب آئی تھی اور بنا حرمت کا خیال کیے بالکل مردوں کی طرح یزدان سے گلے ملتے خوشی کا اظہار کرتے بولی، جبکہ حرمت اس کی حرکت پر ناگواری سے اسے دیکھ رہی تھی، جسے یزدان نوٹ کر چکا تھا، اس لیے اس نے بینا کی گرم جوشی کے جواب میں کوئی ریئیکشن نہیں دیا۔ ہولے سے مسکراتے اسے اس باتوں کا جواب دینے لگا۔ اللہ جی، کیسی لڑکیاں یہ مغربی تہذیب کو فالو کرتی، یہ بھول چکی ہیں کہ لوگ مسلم مان گھرانوں میں کی پیداوار ہے۔ حرمت ابھی بھی اس لڑکی کا ہاتھ یزدان کے بازو پر دیکھ غصے سے پیچ و تاب کھا رہی تھی۔ پہلے فاری اور اب اس لڑکی کو یزدان کے قریب دیکھنا اس کے اندر آگ لگا چکا تھا۔ ان لڑکیوں کے کیے کی سزا اس نے یزدان کو ہی دینی تھی، پہلے سے خود سے دور رہنے کا کہہ کر، اور اب تو وہ یزدان سے بات بھی نہیں کرنے والی تھی۔ حرمت یزدان کے خیالوں میں کھوئی لائبریری جانے کے بجائے ایک گراؤنڈ میں رکھے ایک بینچ پر جا بیٹھی تھی۔ ہاسپٹل سے گھر جانے تک اس نے یزدان سے بات تک نہیں کی۔ غصہ تو اس بات پر آیا تھا کہ یزدان نے اسے منانے یا سوری کرنے کی کوشش تو کی بھی نہیں تھی اور کوئی کال آ جانے پر چلا بھی گیا۔ حرمت کے سب یاد آتے نئے سرے سے یزدان پر غصہ آنے لگا۔ لیکن مجھے یہ ہو کیا رہا ہے؟ اچھی بات ہے جو مجھ سے دور رہنے لگا، مجھے تو اس بات کا اچھا لگنا چاہیے، مگر مجھے اتنا برا کیوں لگ رہا ہے؟ یزدان کا کسی اور کے قریب جانا، کہیں مجھے اس پاگل شخص سے محبت نہیں ہوگی؟ یہ بات سوچتے حرمت کے میں بیٹھے گال لال ہو چکے تھے۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں، ایسا پاسبل ہی نہیں ہے۔ وہ کسی مقصد کے تحت مجھے اپنے نکاح میں رکھے ہوئے محبت اپنی پہلی بیوی فاریہ سے کرتا ہے۔ مجھے اپنے دماغ میں یہ فضول کی سوچیں لانی نہیں چاہیے۔ اف اللہ جی، اس پاگل شخص نے مجھے بھی پاگل کر دیا۔
حرمت ہر وقت یہ ستان کا خیال اپنے دماغ پر سوار دے کر اچھی خاصی پریشانی کا شکار ہو چکی تھی۔ اگر واقعی اس کے دل میں یہ ستان کے لیے کوئی نرم گوشہ پیدا ہو چکا تھا تو یہ اس کے آگے کی زندگی کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا۔ السلام علیکم مس حرمت، کیسی ہیں کیا میں آپ سے بات کر سکتا ہوں؟ حرمت نہ جانے کتنی دیر یہ ستان کے بارے میں سوچتی رہتی جب کسی کی بھاری مردانہ آواز پر وہ چونک کر متوجہ ہوئی۔ حرمت کو سوری، میں نے پہچانا نہیں آپ کو۔ حرمت کو کسی انجان شخص کے منہ سے اتنی بے تکلفی سے اپنا نام سننا بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ ارسلان نام ہے میرا، ایک بہت خاص بات کرنی ہے مجھے آپ سے جو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ حرمت کے سامنے پڑے بینچ پر بیٹھتے ہمایوں نے اپنا فرضی نام بتاتے اپنا تعارف کروایا۔ اس کی نظریں حرمت کے شفاف چہرے پر پھسل رہی تھی۔ اس کی معلومات کے مطابق یہ یزدان رحمانی کی بھی بہت معصوم تھی، مگر معصومیت کے ساتھ اس قدر حسن کی مالک ہوگی اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ اب تو یہ یزدان رحمانی کو تڑپانے میں اسے اور زیادہ مزہ آنا تھا۔ اپنے ہر طرح کے فائدے نقصان کے بارے میں خود زیادہ بہتر جانتی ہوں، کسی اجنبی کو بتانے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ حرمت کو اس شخص کا انداز عجیب سا لگا، اس لیے ویسے اس کے اچھے سے سمجھاتی وہاں سے اٹھنے لگی تھی۔ آپ کے شوہر یزدان رحمانی کے بارے میں بات کرنی ہے مجھے، ایک بار بات سن لیں، اس پر عمل کرنا نہ کرنا آپ کی مرضی اور خواہش پر ہی منحصر کرے گا۔ ہمایوں کی سوچ کے عین مطابق یزدان کے نام پر حرمت کچھ ڈھیلی پڑی۔ کیا مطلب اس بات کا؟ اور آپ میرے بارے میں اتنا سب کچھ کیسے جانتے ہیں؟ حرمت کو اب حقیقت میں تشویش ہوئی تھی۔ بیٹھ جائیں مسز یزدان رحمانی، آپ میری بات سننے کے بعد آپ کو آپ کے سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ ہمایوں کے بار پر یزدان کا نام لینے پر حرمت جو نہ چاہتے ہوئے بھی بیٹھنا پڑا تھا۔ جی فرمائیں، ایسا کیا بتانا چاہتے ہیں آپ مجھے؟ حرمت فائلز واپس ٹیبل پر پٹکتی واپس بینچ پر بیٹھ گئی۔ مجھے پتہ چلا کہ یزدان رحمانی سے آپ چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہیں، طلاق لینا چاہتی ہیں، اور وہ ایسا کرنے کو تیار نہیں ہوئے، اس سلسلے میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ یزدان رحمانی سے میرے بھی کچھ بہت حساب نکلتے ہیں، میری بہن کا قاتل ہے وہ، اس لیے اس کے ظلم کی سزا دینا چاہتا ہوں جس کام کے لیے مجھے آپ کی مدد درکار ہے۔ اور ویسے میں نے سنا ہے کہ دشمن کا دشمن بھی دوست ہوتا ہے، تو اگر ہم دونوں مل کر کام کریں تو دونوں کا ہی فائدہ ہے۔ ہمایوں حرمت کی طرف دیکھتے اس کے تاثرات جانچنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ حرمت اس کی پہلی بکواس پر اس کا منہ توڑنے والی تھی کہ وہ ہوتا کون ہے اسے اس کے شوہر سے طلاق دلوانے لگا، مگر اس کی اگلی بات حرمت کو اپنی جگہ منجمد کر دی۔ یزدان اس کی شخص کی بہن کا قاتل تھا اور یہ شخص یزدان سے اس کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ نہیں، یزدان ایسا نہیں کر سکتا، وہ جیسا بھی صحیح وہ اتنا ظالم اور گھٹیا نہیں ہو سکتا۔ یہ شخص بکواس کر، اگر اتنا ہی سچا ہوتا تو پولیس اسٹیشن جاتا، میرے پاس نہ آتا، حرمت دل میں مخاطب ہوئی تھی۔ شاید ہمایوں حرمت کی ظاہری معصومیت سے دھوکہ کھا گیا۔ حرمت نے سوچا تھا کہ اس بندے کو دو چار کھری کھری سنا کر یزدان کو جا کر ساری بات بتا دے گی، مگر اس وقت کچھ جذباتی قدم نہیں اٹھانا چاہتی تھی، اس لیے دماغ کی سنتی وہیں بیٹھی رہی۔ بڑی شکر ہے پہلے میری کسی ہیروئن نے عقل کا استعمال کیا۔ میم پلیز ایک منٹ میری بات سن لیں۔ کبیر جس سے پہلے پولیس اسٹیشن پہنچ چکا تھا ان کے اندر داخل ہوتے ہوئے بھاگ کر عمل کے قریب آیا۔ عمل انسپکٹر ثنا کی کیس دیتی جلدی سے ہٹکری سے اپنا ہاتھ نکال چکی تھی۔ کبیر کے چہرے سے کسی غیر معمولی بات کا احساس ہوتے ہوئے بنا صدام کو لاک اپ میں ڈالے اپنے آفس کی جانب بڑھ گئی۔ سر آپ پلیز بیٹھ جائیں۔ انسپکٹر ثنا جو صدام کو اکثر ٹی وی پر نیوز میں دیکھ چکی تھی، اس کی شخصیت سے کافی مرعوب بھی تھی، اسے صدام کے ہاتھ میں ہتھکڑی لگے دیکھنا گوارا نہیں ہوا، اس لیے وہ اپنی جانب سے ازالہ کرنے کی معمولی سی کوشش کرتے بولی اس سے زیادہ کرنا اسے اپنی ایس پی صاحبہ کے ہاتھوں معطل بھی کروا سکتا تھا، لیکن پھر بھی وہ باز نہ آتے اپنے دل کے ہاتھوں مجبور چائے والے کو چائے لانے کا آرڈر دے چکی تھی۔ سر پلیز یہ چائے لے لیں۔ صدام جو بنا اس انسپکٹر کی بات پر غور کیے اضطراب کی کیفیت میں وہاں ٹہلنے میں مصروف تھا، اس لڑکی کے بار بار اریٹیٹ کرنے پر گھور کر اس کی جانب دیکھا۔ لگتا ہے ان ساری پولیس آفیسرز کو مجرم پکڑنے کی بجائے اپنی ادائی دکھانے کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ پہلے اس ایس پی نے اس سے دل کا روگ لگا کر کہیں کا نہیں چھوڑا، اب یہ اس کی ماتحت نہ جانے کے ٹرائی کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کال تو صحیح ہے، سونا منڈا بیکھے نہیں تو پولیس والیاں پاگل ہوئی پئی ہیں۔ صدام نے بنا کسی چیز کا لحاظ کے ٹیبل پر رکھا چائے کا کپ اٹھاتے پاس رکھے ڈسٹ بین میں انڈیل دیا۔ محترمہ اگر آپ یہ کرٹسی دکھانے کے بجائے اپنے اس آفیسر کو بلا دیں تو زیادہ بہتر ہوگا، جو پہلے تو مجھے لاک اپ میں ڈالنے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ صدام کے دھاڑنے پر وہاں موجود تمام لوگوں نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا۔ کچھ پولیس اہلکاروں کا تو دل جا اس اکھڑے امیرزادے کا دماغ ٹھکانے پر لگا دے جو ان کے تھانے میں ان پر ہی آرڈر چلا رہا تھا، مگر اپنی ایس پی صاحبہ کے آرڈر کے مطابق وہ صدام جعفر کو ہاتھ لگانا تو دور کی بات اسے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کر سکتے تھے۔ کبیر کیا ہوا، سب خیریت ہے نا؟ عمل نے کبیر کے سنجیدہ چہرے کو جانچتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بے چینی سے بولی۔ میم وہ آپ نے اس کیس کی انویسٹیگیشن کرنے کو جو کہا تھا اس میں ایک بہت اہم پہلو سامنے آ چکا ہے۔ کبیر سر جھکائے بول رہا تھا۔ آپ کی بہن سویرا پر جو گولی چلائی گئی وہ صدام جعفر کی گن سے نہیں نکلی تھی، بلکہ وہاں موجود ایک ایسے شخص سے نکلی جو ایک بہت بڑے دہشت گرد گروہ سے تعلق رکھتا ہے۔ کبیر کی بات پر عمل اپنی جگہ سے لڑکھڑا گئی۔ کبیر کے ہاتھ سے فائل لے کر پڑھنے کے بعد اس کے لیے شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں بچی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلے تو انویسٹیگیشن میں یہی ہے کہ سویرا کو قتل کرنے والا صدام ہے، جو گولی سویرا کی باڈی سے نکلی وہ صدام کی گن کی تھی، تو اس کا مطلب ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ عمل کا رنگ بالکل سفید پڑ گیا تھا۔ تو کیا اتنے دنوں سے جس کا دل کہہ رہا تھا وہ سچ تھا؟ صدام جعفر بے قصور تھا کیا؟ عمل کا دل منہ کو آ چکا تھا، وہ صدمے کی کیفیت میں اپنی جگہ پر کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ پر میم آپ کے بھائی کا قاتل ان رپورٹس کے مطابق صدام جعفر ہی ہے۔ جو گاڑی ہمایوں کو بھاگتے وقت دی گئی وہ صدام جعفر کی تھی، اور اسی کے ڈرائیور نے صدام کے کہنے پر ہمایوں کی اس گاڑی میں جانے کا مشورہ دیا تھا۔ کبیر عمل کی حالت کے پیش نظر اس تصویر کا دوسرا رخ دکھاتے ہوئے بولا کہ ابھی بھی وہ اپنی نفرت میں اتنی غلط نہیں تھی۔ اگر صدام اس کی بہن کے قتل سے بے گناہ ثابت ہو چکا تھا تو اس کے بھائی کے قاتلوں میں ابھی بھی سرفہرست تھا۔ نہیں، اس میں بھی کوئی جھول ہے۔ تم دوبارہ اس کیس کی فائلز ری اوپن کرواؤ اور نئے سرے سے تحقیق شروع کرو، اور کسی کو اس بات کی بھنک نہیں لگنے دینی
پہلے انتقام کی آگ میں اندھی ہو کر اپنا بہت بڑا نقصان کر چکی تھی، ابھی اس کے سامنے سے صدام کی لہو رنگ آنکھیں نہیں ہٹ رہی تھی جن میں اس نے ہمیشہ اپنے لیے بے پناہ محبت دیکھی تھی، مگر آج وہ سب کچھ اپنے ہاتھوں سے گنوا چکی تھی۔ سلام کی گاڑی میں کہے الفاظ اس کے دل کی دنیا میں حشر برپا کر چکے تھے۔ عمل نہ جانے کتنی دیر دل سے جنگ لڑتی، مزید ندامت و پچھتاوے کا شکار ہوتی جب موبائل پر آتی کال نے عمل کو ہوش کی دنیا میں واپس لا پٹکا تھا۔ ایس پی نوری، عمل اسپیکنگ۔ عمل بھی صرف اتنا ہی بول پائی جب اسپیکر سے ابھرتے کہنے سے موبائل کان سے ہٹانے پر مجبور کر دیا۔ ہوز دیر؟ عمل، جس کا دماغ پہلے پوری طرح گھوما ہوا تھا، وہ لب بھیجتے بہت غصے سے بولی، تمہارا بہت بڑا غمگسار، تمہارا خیر خواہ۔ آج جو تم نے کیا میں بتا نہیں سکتا، تمہارے اس عمل نے مجھے کتنی خوشی دی ہے۔ میں ایک بہت ہی فراق دل انسان ہوں، جو مجھے خوش کرتا ہے میں بھی جواب میں سے دگنا نوازتا ہوں۔ تمہارے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز تیار کیا ہے میں نے۔ جیسے جیسے اس انجان شخص کی باتیں عمل کے کانوں میں پڑ رہی تھی، عمل کے ماتھے کے بالوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ کیا بکواس ہے، کیا چاہتے ہو تم؟ جس پلان سے صرف اور کبیرہ گیا تھا، اس کے بارے میں کسی تیسرے کے منہ سے سن کر عمل کا رہا سا سکون بھی رخصت ہو گیا۔ مطلب یہ مائی ڈیئر کہ تم اپنے شوہر سے نفرت کرتی ہو، اسے ختم کرنا چاہتے ہو، تو تمہارا کام آسان کرنے کے لیے بھی 10 منٹ پہلے میں نے تمہارے شوہر کی خدمت میں ایک چائے کا کپ پیش کیا جس میں چینی اور پتی کی مقدار تو نارمل ہے، مگر زہر کی مقدار غلطی سے تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے، تو میں نے سوچا کہ اس کی سانسیں رکنے سے پہلے ایک نظر دیکھ لو اسے، کچھ دن بعد میں کوئی پچھتاوا نہ رہ جائے تمہارے دل میں۔ اس شخص کے الفاظ تھے کوئی پگھلتا ہوا سیسا جو عمل کے کانوں میں انڈیل دیا گیا تھا۔ موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین بوس ہوا۔ وہ کسی بھی چیز کی پرواہ کیے بغیر دیوانہ وار باہر کی جانب بھاگی، باہر آ کر ٹیبل پر پڑا چائے کا خالی کپ اور پھر صدام پر نظر پڑتے عمل کو اپنی روح فنا ہوتی محسوس ہوئی۔ وہ گلے پر ہاتھ رکھتے کھانس رہا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں، صدام کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ عمل دیوانہ وار نفی میں سر ہلاتی صدام کے قریب آئی تھی۔ صدام، کیا ہوا؟ آپ ٹھیک ہے؟ نہیں، آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا، چلیں ڈاکٹر کے پاس۔ عمل پر پچھلے 15 منٹوں میں جتنے انکشافات ہو چکے تھے، اس کا دماغ بالکل معاف ہو چکا تھا۔ وہ بھیگی آنکھوں سے صدام کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامے بے تابی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ وہاں موجود تمام لوگ منہ کھولے ہونک بنے عمل کا ہی دیوانہ پن دیکھ رہے تھے۔ صدام خود کچھ پل کے لیے سکتے میں آ چکا تھا، ابھی کچھ دیر پہلے نفرت کا اظہار کرنے والی اب اس کی فکر میں پاگل ہوتی اتنا عجیب ریئیکٹ کر رہی تھی۔ عمل جس طرح صدام کے اتنے قریب کھڑی اس کا چہرہ اپنے نرم ہاتھوں سے چھوتی اس کے ٹھیک ہونے کا یقین کر رہی تھی۔ اگر وہ عمل کی سازش اور دھوکے سے انجان پہلے والا صدام ہوتا تو اب تک خوشی سے پاگل ہو چکا ہوتا، مگر اب ایسا نہیں تھا، اسے سب عمل کی کوئی نئی چال لگی تھی۔ صدام، بتائیں نا، آپ ٹھیک ہے؟ اسے صحیح سلامت اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر بھی عمل کے دل کو جیسا قرار نہیں آیا۔ وہ اس کے منہ سے سننا چاہتی تھی، آخر کیسی لڑکی ہو تم؟ اب پھر چند منٹوں میں کون سی نئی سازش تیار کر کے نیا ڈرامہ شروع کر دیا تم نے؟ صدام نے اپنے چہرے سے عمل کے ہاتھ چھٹکتے اس کا بازو تو پوچھتے سے خود سے دور دھکیلا اور زہرکند لہجے میں بولتا عمل کو اپنی نظروں میں اس کے اوقات دکھا گیا تھا، جبکہ عمل صدام کے اتنے زور سے جھٹکنے پر لڑکھڑا کر گرتے گرتے بچی۔ عمل نے اپنی بے جان نفرت میں صدام کی زندگی تو برباد کی تھی، مگر اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی بھی گنوا چکی تھی۔ صدام جعفر کی آنکھوں میں اپنے لیے حقارت دیکھ اس کے دل کے ہزاروں ٹکڑے ہوئے تھے۔ جو گڑھا اس نے صدام کے لیے کھودا تھا وہ خود اس میں اوندھے منہ جا گری تھی۔ اگر سویرا کی طرح صدام ہمایوں کا قاتل بھی نہ نکلتا تو اپنے آپ کو کبھی معاف نہ کر پاتی۔ صدام جعفر کا دل اجاڑنے کے ساتھ ساتھ آج کے اس کارنامے نے صدام کی عزت اور بزنس ساکھ بھی مٹی میں ملا کر رکھ دی تھی۔ پہلے صدام کو ہر جگہ بدنام کی طرح ویل ڈن ایس پی نوری، عمل کیا کہنے تمہارے، کیا زبردست کھلاڑی ہو تم۔ تالیوں کی آواز پر عمل کے ساتھ ساتھ صدام نے بھی دروازے کی جانب دیکھا، جہاں یزدان وکیل کے ساتھ کھڑا داد دیتی نظروں سے عمل کی جانب دیکھ رہا تھا۔ پہلے صدام کو ہر جگہ بدنام کرنے کے بعد اب تمہارا دل نہیں بھرا اور اندازہ ہوا کہ تمہارے بنائے گئے قتل کے جھوٹے کیس کی بنیاد پر تم صدام کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی، تو تم نے اپنی وردی کی بھی لاج نہ رکھتے ہوئے تھانے کے اندر ہی سے زہر دے کر مارنے کی کوشش کی، اور صدام کی قسمت اچھی تھی کہ اس نے وہ چائے پھینک دی، ورنہ تم نے اسے ختم کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ایک تو یزدان نو ہر گل پتہ لگ جاندی ہے۔ یزدان کا دل چاہا اس لڑکی کا بھی اور اسی وقت گلا دبا دے جس نے اس کے دوست کی زندگی کو مذاق سمجھ رکھا تھا، جبکہ اس کی زہر دینے والی بات پر صدام نے جھٹکے سے نظر اٹھا کر عمل کی جانب دیکھا۔ عمل اپنی جگہ ساتھ کھڑی تھی، صدام کی نگاہوں میں کچھ ایسا تھا کہ عمل نظریں جھکا گئی۔ وہ اس وقت اپنی صفائی میں کچھ بول ہی نہیں پائی تھی، اس نے اپنے ہاتھوں سب کچھ برباد کیا تھا۔ یہ صدام کے بیل وارنٹ اور کیس اب صدام کے خلاف نہیں تمہارے خلاف ہوگا، اس موٹر سائیکل سوار کی موت کی جھوٹی خبر پھیلانے اور صدام کو زہر دینے کے جرم میں۔ میں بھی دیکھتا ہوں کہ اب کیسے تمہاری یہ وردی ٹک پاتی ہے۔ بیل کے پیپرز عمل کی جانب اچھالتے یزدان نے خود بھری نظر عمل پر ڈالتے بولا، کول ڈاؤن یزدان، چلو یہاں سے۔ عمل کچھ بولنے والی تھی کہ جب صدام اس کی جانب سے رخ موڑتا یزدان کی جانب بڑھ چکا تھا۔ وہ جانتا تھا یزدان اس وقت بہت غصے میں عمل کو اتنی آسانی سے نہیں چھوڑے گا، اور صدام عمل کی اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی اس کی عزت کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں چاہتا تھا، جو بھی تھی جیسی بھی تھی مگر وہ اس کی بیوی تھی۔ یزدان بھی عمل کو مزید اس کی حیثیت اور کارناموں سے آگاہ کرنا چاہتا تھا، مگر صدام کی آنکھوں کے اشارے پر بہت مشکل سے ضبط کرتا واپس پلٹ گیا تھا۔ تم نے مجھے خاموش کیوں کروایا؟ ابھی تو مجھے اس کے تمام جھوٹوں کا اقرار میڈیا کے سامنے کروانا تھا۔ یزدان گاڑی سٹارٹ کرتا شکوے بھرے لہجے میں صدام سے مخاطب ہوا۔ صدام کی آنکھوں میں ہلکورے لیتا دکھ اور اس کا ٹوٹا بکھرا انداز یزدان کے دل میں کھنجر گھوم گیا تھا۔ وہ اپنے دوست کو ایسے نہیں دیکھنا چاہتا تھا، وہ دونوں ہی ہمیشہ ایک دوسرے پر جان دیتے آئے تھے اور ایک دوسرے کو تکلیف دینے والوں کو اتنی آسانی سے نہیں بخشتے تھے، جیسے اب یزدان عمل کو بخشنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ تم اس لڑکی کو کچھ نہیں کہو گے، میں خود اس کے کیے کی سزا دوں گا۔
صدام اب بھی عمل کو کسی قسم کی تکلیف اور پریشانی میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے وہ یزدان کے غصے پر اسے باز رکھتے ہوئے بولا، کیونکہ یزدان کا غصہ عمل کو بہت بڑی پرابلم میں ڈال سکتا تھا۔ واہ، یہ محبت بھی کیا عزیز ہے! محبوب گردن پر پاؤں رکھ کر کھڑا اور آپ اس ڈر سے اس کا پیر نہیں ہٹا رہے کہ کہیں وہ لڑکھڑا کر منہ کے بل گر نہ جائے۔ بے شک آپ کی سانس نکل جائے لیکن محبوب کی ذرا سی تکلیف بھی محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ صدام کی اب بھی عمل کے لیے فکر اور محبت ہے کہ یزدان غصہ بھی نہیں کر سکا کیونکہ وہ خود اس مرض میں مبتلا تھا۔ تم اس پر کیس نہیں کرو گے؟ صدام کو ابھی بھی لگ رہا تھا کہ یزدان کچھ تو کرنے کا سوچ ہی بیٹھا۔ مطلب تم چاہتے ہو کہ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی وہ اپنی ان ایک نمبر کی بیوقوف بھابھی صاحبہ کو پھولوں کے حال پہناؤ؟ یزدان کا ضبط اب جواب دے چکا تھا۔ اس نے اتنا سب کچھ کیا، اس سب میں صرف اس کی غلطی نہیں میری بھی ہے کیونکہ میں نے اسے ایسا کرنے دیا، مگر اب ایسا نہیں ہوگا۔ صدام کے لہجے میں ٹوٹے اعتبار کی کرچیاں تھیں جسے محسوس کرتے ہی یزدان نے لب بھینچ لیے تھے۔ تم اس دن جو ہمیشہ ایک دوسرے کی تکلیف سے بچانے والے محبت کے اس درد سے نہیں بچا پا رہے تھے۔ تم اس دن پارٹی میں جو زہر دیا کہ اس کے پیچھے تمہاری بیوی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی اور نے وہ حرکت کی ہے۔ بیٹے نے بہت ٹارچر کے بعد یہ بات اگلی ہے۔ یزدان کی بات پر صدام نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ تو مطلب عمل نے اسے سچ کہا تھا، اس نے صدام کو زہر نہیں دیا، تو کس نے دیا پھر؟ صدام نے یزدان کے سنجیدہ چہرے کی جانب دیکھا تھا۔ ویٹر فاریہ کا نام لے رہا ہے، مگر مجھے اس بات پر یقین نہیں آ رہا فاریہ اتنی عقل مند اور ہوشیار نہیں ہو سکتی کہ اتنی صفائی سے اتنی سیکیورٹی کے بیچ یہ کام کر دے۔ ضرور اس سب کے پیچھے کوئی اور موجود ہے جو خود کو بہت بڑا کھلاڑی سمجھ رہا ہے، مگر یہ نہیں جانتا یزدان رحمانی کے ہاتھ بہت جلد اس کی گردن تک پہنچنے والے۔ بہت کھیل لیا اس نے چھپ کر، اب میں اسے اس کی بل سے نکالوں گا۔ یزدان تصور میں اپنے دشمن کو مخاطب کرتا آگ اگلتے لہجے میں بولا تھا، جبکہ اس کی بات پر صدام بھی اپنی جگہ ٹھٹک چکا تھا۔ کب سے اسے بھی محسوس ہو رہا تھا کہ عمل کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو اسے اپنی دشمنی نبھا رہا ہے مگر سامنے نہیں آ رہا۔ تو تم اسی وجہ سے فاریہ کو اپنے قریب لاؤ تاکہ اس کے ذریعے اپنے دشمن تک پہنچ سکو۔ صدام کو یزدان کا مقصد سمجھ آ چکا تھا۔ یزدان نے روڈ پر نظریں گاڑے اس بات میں سر ہلایا تھا، لیکن تمہیں آج ہی کیسے پتہ چلا کہ آج میری چائے میں زہر ڈالے گی اور یہ سازش عمل نے کی ہے؟ صدام کو اب بھی کہیں نہ کہیں لگ رہا تھا کہ عمل اسے زہر نہیں دے سکتی۔ مجھے ابھی پولیس اسٹیشن جاتے ایک انجان نمبر سے کال آئی اور کسی انجان شخص نے یہ نیوز دی۔ میں نے اسی ٹائم یہ نمبر ٹریس کروانے کی کوشش کی مگر اب یہ نمبر بند مل رہا ہے۔ یزدان کی بات پر صدام گہرا سانس ہوا میں خارج کرتا اپنی پیشانی مسل کر رہ گیا۔ ان کی اپنی زندگی مسٹری میں بدل چکی تھی۔ کیسے یقین کر لوں میں آپ کی باتوں کا؟ جانتی تک نہیں ہوں میں آپ کو۔ کیا آپ پتہ آپ جھوٹ بول رہے ہو؟ حرمت چہرے پر ناسمجھی کے تاثرات سجائے بولی، اگر ثبوت میرے پاس ہوتے تو پولیس اسٹیشن نہ جاتا۔ تک کی بات یہ ہے کہ اس ظالم شخص نے میری بہن کو مارنے کے بعد کوئی ثبوت بھی نہیں رہنے دیا۔ وہ بہت پاورفل انسان ہے، اس کو پکڑنا آسان کام بالکل بھی نہیں ہے۔ ہمایوں افسوس بھرے لہجے میں بولا۔ حرمت کو اپنی باتوں پہ ڈھیلا پڑتے دیکھ وہ بہت پرجوش تھا۔ تو مطلب تم یزدان رحمانی کو مارنا چاہتے ہو؟ حرمت جس وجہ سے یہاں ٹکی ہوئی تھی اس نے وہ جاننا چاہیے۔ صرف مارنا نہیں چاہتا، تڑپا کر مارنا چاہتا ہوں، اسے برباد کرنا چاہتا ہوں۔ پچھلی بار تو بچ گیا تھا مگر اس بار ایسا نہیں ہونے نہیں دوں گا۔ حرمت کو اس کے لہجے میں چھپی یزدان کے لیے نفرت سے خوف آیا۔ پچھلی بار سے کیا مطلب ہے، سمجھی نہیں؟ حرمت اس کی بات پر ٹھٹکی۔ حرمت نے نوٹ کیا کہ شخص بار بار سر پر پہنی کیپ سے اپنا چہرہ ڈھکنے کی کوشش کرتا۔ حرمت کو اس کی حرکت پر بھی ایک شخص سا گزرا جس پر حرمت نے بہت ہی ہوشیاری کا مظاہرہ کرتے فائلز کے پیچھے موبائل رکھتے اس کی 3-4 تصویریں لے ڈالی تھی، جس کا ہمایوں کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں لگا پایا۔ آج اس کا پکس لینے کا تجربہ کام ہے۔ نہیں کچھ نہیں۔ ہمایوں نے فوراً بات ٹال دی۔ وہ حرمت کے سامنے بڑا ریلیکس ہو کر بیٹھا، یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ معصوم اور ناسمجھ لڑکی کہاں اس کی باتوں سے آگے کی سوچ پائے گی، اس لیے کچھ بھی نارمل سا بول اور کر رہا تھا۔ تو کیا آپ میرا ساتھ دے کر بدلے میں اپنا فائدہ حاصل کریں گی؟ ہمایوں کی آنکھیں چمک رہی تھی، وہ حرمت کے چہرے سے کافی حد تک اندازہ لگا چکا تھا کہ اس کی باتوں میں آ چکی ہے۔ مجھے کرنا کیا ہوگا پہلے یہ تو بتائیں۔ حرمت بھی معصومیت کے تمام ریکارڈز توڑتی بڑی سعادت مندی سے بولی تھی، جبکہ ہمایوں یہاں بھی اپنی کامیابی پر پھولونی سے مارا تھا۔ یہ لڑکی تو اس کی سوچ سے بھی زیادہ معصوم نکلی۔ آپ یہ میرا نمبر رکھ لیں، میں آپ کو بہت جلد آپ کے کام کے بارے میں آگاہ کروں گا۔ ہمایوں کا کارڈ حرمت کی جانب بڑھاتا اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ ایک بہت خاص بات تو آپ سے کہی نہیں۔ ہمایوں 2 قدم چل کر واپس پلٹا اور حرمت کے سامنے ٹیبل پر ہلکا سے جھکتے لال آنکھوں سے مخاطب ہوتا حرمت کو خوفزدہ کر کے، اور اگر ہماری ساری بات چیت کی یزدان رحمانی کسی بھی شخص کو ذرا سی بھی بھنک پڑی تو وہ دن تمہارا اور تمہارے عزیز بھائی اور اس کے خاندان کا آخری دن ہوگا۔ ہمایوں سرد دھمکیاں میں اس لہجے میں کہتا حرمت کو وہیں نم کر گیا تھا۔ وہ اس سب کو جس قدر لائٹ لے رہی تھی اتنا ہی سنگین تھا۔ ان دیکھنے بی بی عقل مندی کا مظاہرہ کر کے یزدان صاحب نے 10 دن دی سارا کچھ یا نہیں؟ شکل سے معصوم دکھنے والے لوگ بیوقوف ہوتے ہیں کیا؟ بیٹا بہت ہلکے میں لے لیا تم نے مجھے۔ اب میں تمہیں بتا دوں حرمت آخر چیز کیا، مجھے میرے شوہر سے دلوانے آیا بڑا میرا ہمدرد۔ اس کی دھمکی حرمت کو اچھا خاصا ہی لا کہ بے شک اپنے بھائی سے ناراض تھی مگر اپنے بھائی بھابھی سے بہت محبت کرتی تھی، ان کو ذرا بھی نقصان پہنچے تو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ حرمت اب حقیقت میں پریشان ہو چکی تھی مگر اس نے کبھی بھی کہیں پر بھی ہمت ہارنا نہیں سیکھا تھا۔ اپنے لیے اور اپنے سے جڑے رشتوں کے لیے لڑنا اسے اچھے سے آتا تھا۔ حرمت کا اب کوئی بھی کلاس لینے کو دل نہیں چاہتا، فائلز لیتی گھر جانے کی لٹ کھڑی ہوئی۔ آؤچ! حرمت اپنے آپ میں الجھی سر جھکا اپنے دھیان میں چلی جا رہی تھی جب سامنے سے آتے یزدان کے سر جا ٹکرائی۔ اس کا سر یزدان کے کثرتی مضبوط سینے سے ٹکراتا اس کے 14 طبق روشن کر دیا۔ فائلز حرمت کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گری۔ یزدان نے اس کے گرد بازو حمائل کرتے اسے گرنے سے محفوظ رکھا تھا۔
حرمت کا ایک پیر بری طرح سلپ ہوا تھا، گرنے سے بچنے کے لیے اس نے بھی یزدان کی شرٹ کے کالر کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا۔ حرمت نے سنبھلنے کی کوشش کرتے سر اٹھا کر یزدان کو دیکھا، جو بہت ہی گہری نظروں سے اس کی جانب دیکھتے اس کے دل کی دھڑکنیں بڑھا گیا تھا۔ واو واٹ اے رومانٹک کپل! پاس سے گزرتی لڑکیوں کا گروپ نے ہوٹنگ کرتے ان دونوں کی پوزیشن پر شوق جملے کستے آگے بڑھ گئے، جبکہ حرمت عید کے اسٹوڈنٹس کو اپنی جانب متوجہ دیکھ خفت سے سرخ ہوتی فوراً یزدان سے دور ہوئی، جبکہ یزدان کو تو کسی کے کچھ بولنے پر ذرا پرواہ ہی نہیں تھی۔ حرمت جو پہلے اچھی خاصی پریشان تھی، یزدان کو اچانک یہاں دیکھو اس ٹکراؤ نے اس کے رہے سے اوسان بھی ختم کر دی، جس پر یزدان ہی چھپ کر اس کی فائلز اٹھانے لگا۔ جیسے یزدان نے حرمت کے نیچے گرے موبائل کی جانب ہاتھ بڑھا کر اٹھایا، حرمت کسی احساس کے ذریعے سے جلدی سے اس کے ہاتھ سے اپنا موبائل چھین گئی تھی، اس چکر میں حرمت کا ہاتھ یزدان کے ہاتھ سے ٹچ ہوتا ہے اس کی دھڑکن مزید تیز کر کے۔ حرمت کی اس حرکت پر یزدان نے بغور کھوجتی نظر حرمت پر ڈالتے فائلز اس کی جانب بڑھا دی تھی۔ حرمت کو یزدان کا اس طرح دیکھنا پریشان کر کے وہ جانتی تھی بہت ہی شاطر انسان ہے، اگر وہ ایسے گھبراتی رہی تو یزدان ضرور اس کی چوری پکڑ لے گا، اس لیے سر پر لیے اپنا پرپل آنچل مزید درست کرتی وہ نارمل ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ گھر چلے؟ یزدان نے حرمت کے آگے اپنی ہتھیلی پھیلاتے واپس جانے کو کہا، جس پر حرمت اپنی دھیان پہ بنا غور کیے کرتے اس کی چوڑی ہتھیلی میں اپنا نازک ہاتھ دے گئی تھی۔ حرمت کی حرکت سے یزدان کے ہونٹوں پر ایک جاندار مسکراہٹ بکھیر گئی۔ آج کا دن صبح سے اس کے لیے بہت ہیکٹک تھا، مگر حرمت کے پاس آ کر ہمیشہ کی طرح اپنی ساری ٹینشن بھول چکا تھا۔ از ایوری تھنگ آل رائٹ؟ یزدان مانی کھیری سے بولتا اپنی مسکراہٹ چھپانے کے لیے دانتوں تلے لب دبا گیا۔ حرمت یزدان کی مسکراہٹ تو نہیں دیکھ پائی، مگر اس کی آنکھوں میں چھپی شرارت پر وہ حرمت نے فوراً اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے کھینچنا چاہا، لیکن یزدان کی مضبوط گرفت نے اسے ایسا کرنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ میرا ہاتھ چھوڑیں! حرمت پبلک پلیس پر یزدان کی ایسی حرکت پر بلش کرتی ہاتھ آزاد کروانے کے لیے مسلسل مزاحمت کر رہی تھی، مگر یزدان ایسا کرنے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں تھا۔ جتنی بھی کوشش کر لو یہ ہاتھ اس گرفت سے نہیں نکلنے والا۔ وہ ویسے بھی اس کا ہاتھ پکڑے گاڑی تک لایا تھا۔ میری کلاسز رہتی ہیں ابھی۔ یزدان رحمانی کے ساتھ زیادہ ٹائم گزارنا حرمت کو اپنی دلی حالت کے پیش نظر خطرے سے خالی نہیں لگ رہا تھا، اس لیے وہ یزدان کے ساتھ کم ہی وقت رہنا چاہتی تھی۔ یزدان کی شخصیت کے سیر کچھ ہی دنوں میں حرمت کے سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ جب وہ قریب ہوتا تو اس کی جان الگ عذاب میں ہوتی، اور جب وہ دور جاتا تو ہر وقت حرمت کے دماغ میں اسی کا خیال ہی چھایا رہتا تھا۔ یزدان کو کسی اور لڑکی کے قریب دیکھنا بھی حرمت کے اندر آگ کے شعلے بھڑکا جاتا تھا، وہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ کسی اور کا تھا۔ حرمت اپنے دل کی بربادی کی ضرورت نہیں چاہتی تھی۔ تمہیں ابھی میرے ساتھ گھر چلنا ہوگا، مجھے تمہیں اپنی لائف کے سب سے امپورٹنٹ پرسن سے ملانا ہے، میرے دل کے قریبی گنے چنے لوگوں میں سے ایک ہے وہ۔ یزدان حرمت کے ہاتھ پر ہلکا سا دباؤ ڈالتے بولا۔ وہ حرمت کے ساتھ اب کسی بھی معاملے میں کوئی زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا، ویسے فاریہ کا جانے کی وجہ سے حرمت اسے خود سے کافی کھنچی کھنچی اور بدگمان سی محسوس ہوئی تھی۔ اس نازک وقت میں جب وہ دشمنوں میں گھرا ہوا تھا تب وہ حرمت کا مزید بدگمان ہونا افورڈ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اپنے مزاج کے خلاف جا کر بہت مشکل سے حرمت کی ہر ضد مان رہا تھا۔ یزدان کے اتنی نرمی بھرے لہجے سے کہنے پر حرمت انکار کر نہیں پائی۔ کیا اس شخص میں ایسی کون سی کشش ہے جو اس کے اتنے دھوکے اور فریب کے باوجود میرا دل اس کی جانب کھینچا چلا جا رہا ہے؟ نکاح ہے اور کی ہے؟ حرمت کنکھیوں سے خاموشی سے ڈرائیو کرتے دیکھتے ہوئے سوچنے لگی۔ اپنی طرف بہت محتاط انداز میں اس کی جانب دیکھ رہی تھی، مگر اس بات سے انجان تھی کہ یزدان اس کی خود پر نظریں بخوبی نوٹ کر رہا۔ حرمت کے بدلہ بندہ انداز یزدان کو خوشی کی آخری حدود تک پہنچا گیا تھا۔ یہ بات یزدان کے لیے بے پناہ خوشی کی بات تھی کہ حرمت کے دل تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکا۔ حرمت نے یزدان کے ساتھ رحمانی ہاؤس میں قدم رکھا، جہاں معمول سے زیادہ چہل پہل دیکھ وہ متجسس سی آگے بڑھی۔ جہاں حسن رحمانی سب گھر والوں میں گھرے بیٹھے تھے، وہاں موجود تمام افراد کا چہرہ خوشی سے جگمگا رہا تھا۔ آؤ بیٹا آگے آؤ، اس سے ملو، حسن تمہارے لاڈلے پوتے کی بیوی ہے یہ۔ جہارا بیگم نے حرمت کو قریب آنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ حرمت جو کچھ فاصلے پر کھڑی حیران پریشان سی حسن رحمانی کو دیکھ رہی تھی، جہارا بیگم کے بلانے پر ان کے قریب جا کر سلام کیا تھا۔ انکل آپ یہاں؟ حرمت حسن رحمانی کو یزدان کے دادا کے روپ میں دیکھ شوق سے باہر ہی نہیں آ پا رہی تھی، اس لیے اپنی حیرانی کا اظہار کر گئی۔ انکل نہیں بیٹا، یہ یزدان کے دادا جان ہے، تو رشتے سے تمہارے بھی دادا جان ہوئے۔ جہارا بیگم حرمت کو حسن رحمانی سے متعارف کرواتے بولی۔ حرمت نے ناسمجھی سے حسن رحمانی کی جانب دیکھا، جو اسے بعد میں سب سمجھانے کا کہتے فی الحال خاموش رہنے کا اشارہ کر کے تھے، مگر جو بھی تھا حرمت ان کو اتنے دنوں بعد یہاں دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ ماشاءاللہ بہت پیاری ہے ہماری بہو۔ حرمت کے سر پر ہاتھ پھیرتے حسن رحمانی خوشی سے بھرپور لہجے میں بولے۔ بہت مبارک قدم ثابت ہوئی ہے اس بچی کے ہمارے لیے، میرا یزدان ٹھیک ہو گیا، میرے گھر کی بہار لوٹ آئی۔ جہانا بیگم حرمت کو اپنے ساتھ لگا دی محبت سے بولی، جس پر کچھ فاصلے پر بیٹھے یزدان نے بھی محبت پاش نظروں سے سب کے بیچ ہنستی مسکراتی حرمت کو دیکھا۔ تبھی وہاں سب کے رنگ میں بھنگ ڈالنے فاریہ اندر داخل ہوئی۔ لو آ گئی ناگن، اس کو پتہ چل جاتا کہ آج ہم پھر خوش ہیں۔ عائشہ فاریہ کو اندر وہاں آتا دیکھ چل پھن کر رہ گئی، جو اپنی مخصوص بناوٹی مسکراہٹ چہرے پر سجائے حسن رحمانی سے مل کر یزدان کے ساتھ جا بیٹھی تھی۔ حرمت جو عائشہ کے ساتھ بیٹھی تھی، اس نے فاریہ کو یزدان کے ساتھ بیٹھا دیکھ خفگی سے پہلو بدلا، کیونکہ اب یزدان بھی فاریہ کے ساتھ اس کی باتوں پر مسکراتا حرمت کو سخت زہر لگا تھا۔ برا لگ رہا ہے؟ عائشہ حرمت کی بے چینی نوٹ کر رہی تھی، اس لیے حرمت کا ضبط سے سرخ پڑا چہرہ دیکھ پوچھ بیٹھی۔ نہیں تو ایسی تو کوئی بات نہیں، وہ فرسٹ وائف ہے ان کی، مجھے بھلا کیا پرابلم ہو سکتی ہے؟ حرمت عائشہ کی جانب دیکھ کر مسکرائی، جس میں اس کی آنکھوں نے اس کا بالکل بھی ساتھ نہیں دیا تھا۔
عائشہ کو جواب دے کر نہ چاہتے بھی ایک بار پھر حرمت کی نظر ان دونوں پر پڑی۔ فاریہ بنا ارد گرد بیٹھے لوگوں کا لحاظ کیا یزدان کے بہت قریب ہو کر اس کے کان میں کچھ کہہ رہی تھی۔ وہی لمحہ تھا جب یزدان نے بھی حرمت کی جانب دیکھا اور حرمت کے چہرے کے خونخوار تاثرات دیکھ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ حرمت کے جیلس ہوتا روپ دیکھ کے یزدان کو بہت مزہ آیا تھا۔ پہلے وہ جو خود فاریہ کی وجہ سے کوفت کا شکار تھا، اب حرمت کو تنگ کرنے کے لیے اس نے فاریہ کی باتوں پر مسکراتے ان کا جواب دینا شروع کر دیا، جس سے ایک حرمت کا غصہ 7ویں آسمان تک پہنچ چکا تھا۔ آپ ہی میں بنا کر دیتی ہوں ان کو چائے۔ عائشہ کو یزدان کے لیے چائے بناتے دیکھ حرمت اس کے ہاتھ سے اسپون لیتے بولی، ہاں ضرور، کیوں نہیں، یزدان چائے میں ایک اسپون شوگر لیتا۔ عائشہ کو یزدان کے کام کے لیے حرمت کا یوں آگے آنا بہت اچھا لگا۔ جی شور، حرمت مسکرا کر جواب دیتے بولی اور ایک زہریلی نظر سامنے لیلا مجنوں بنے ان دونوں پر ڈالتی سب سے نظر بچا کر ایک کے بجائے پورے 8 چمچ چینی کے یزدان کی چائے میں ڈال دیے تھے۔ اوئے ہوئے، یزدانو آج شوگر ہو گئی ہوگی۔ کچھ دیر شوگر اچھے سے مکس کرنے کے بعد حرمت اپنی جگہ سے اٹھ کر یزدان کی جانب بڑھ گئی۔ آپ کی چائے۔ چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سے چائے حرمت یزدان سے بہت ہی عزت سے مخاطب ہوئی۔ حرمت کے انداز دیکھ یزدان سمجھ چکا تھا کہ چائے میں ضرور کوئی گڑبڑ کی گئی ہے، مگر چائے اس میں زہر بھی ملا ہوتا تو وہ اس نے پی جانا تھا، کیونکہ یہ چائے حرمت نے اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے بنائی تھی۔ بہت پیار محبت چل رہا ہے نا، تو اب مزید محبت کو مزید میٹھا کرنا تو فرض تھا نا میرا۔ حرمت دل میں خود سے مخاطب ہوتی اپنے اندر لگی جلن کو کم کرنے لگی تھی۔ اس کی نظر بار بار یزدان کی جانب اٹھ رہی تھی جو کافی ہاتھ میں پکڑے ابھی بھی یہ فاریہ کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا۔ حرمت دانت پیس کر آئے گی۔ حرمت آپ نے تو چائے لی نہیں، میں آپ کو بنا دیتی ہوں چائے۔ نائمہ بیگم حرمت کے ایسے خالی ہاتھ بیٹھا دیکھتے ہوئے بولی، مگر حرمت کا دھیان تو اس وقت کہیں اور ہی اٹکا ہوا تھا۔ وہ ان کی بات سمجھے بنا صرف مسکرا دی۔ حرمت چینی کتنی چمچ ڈالنی ہے؟ نائمہ بیگم نے ایک بار پھر حرمت کو مخاطب کیا۔ 8 چمچ۔ اوئے ہوئے۔ حرمت جس کی نظر یزدان کی کافی پر تھی بے دھیانی میں اپنے دماغ میں چلتی بات بول گئی۔ واٹ؟ جہاں نائمہ بیگم نے ہونکوں کی طرح حرمت کی جانب دیکھا، وہیں یزدان جو بظاہر خود کو لاپرواہ ظاہر کر رہا تھا، مگر اس کا سارا دھیان حرمت کی حرکتوں پر تھا۔ حرمت کی بات سنتے اپنا زوردار قہقہ نہیں روک پایا۔ بنا چائے پیے وہ سمجھ چکا تھا کہ حرمت نے اسے کیا سزا دی ہے۔ آئی ایم سوری بڑی ماما، میرا مطلب تھا 1 چمچ۔ حرمت جس کے کافی نہ پینے پر پہلے سے غصے سے کھو رہی تھی، اس کے خود پر ہنسنے پر وہ مزید تپ گئی تھی۔ یزدان جو پہلے چائے نہ پی کر اسے تنگ کر رہا تھا، اسے خفا ہوتا دیکھ ایک ہی سانس میں گرم اور اس قدر میٹھی چائے پی گیا۔ حرمت آنکھیں پھاڑے حیرت سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا یزدان کو پتہ نہیں چلا کہ وہ ایک ہی سانس میں اس قدر میٹھی چائے کیسے پی سکتے ہیں؟ حرمت حیرت بھری نظروں سے اس خالی کپ کو کھو رہی تھی جسے ملازمہ اٹھا کر اندر لے جا رہی تھی۔ حرمت کو سکون نہیں مل رہا تھا، اس لیے وہ کنفرم کرنے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھتی ملازمہ کے پیچھے کچن کی جانب بڑھ گئی۔ بیگم صاحبہ کچھ چاہیے آپ کو؟ ملازمہ حرمت کو کچن میں آتے دیکھ جلدی سے اس کے قریب آئی تھی۔ نہیں کچھ نہیں چاہیے، آپ جائیں یہاں سے۔ حرمت اسے وہاں سے باہر بھیج کر ملازمہ کے بھی رکھ کے یزدان کے کپ کو اٹھایا جس میں ابھی بھی ایک گھونٹ باقی تھا۔ حرمت یقین دہانی کرنے کی خاطر کپ لبوں سے لگانے والی تھی جب اچانک یزدان کی آواز پر کپ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین بوس ہوا۔ اگر اتنی بے اعتباری ہو رہی تو میں اپنے طریقے سے یقین دہانی کروا دوں۔ یزدان حرمت کے قریب آتا ہونٹوں پر شرارتی مسکراہٹ سے جائے بولا، جبکہ یزدان کے سامنے اپنا اس طرح پول کھل جانے پر حرمت کا چہرہ خفت کے مارے لال ہوا، مگر وہ حرمت ہی کیا جو مان جائے۔ کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا؟ حرمت اپنے تاثرات کنٹرول کرتے بولی، یہی کہ اتنے میٹھے ہاتھوں سے بنی چائے بھی بہت میٹھی تھی، مگر میری بیوی سے زیادہ نہیں۔ یزدان قدم قدم چلتا حرمت کے قریب آتا بولا، جبکہ اس کے اتنے کھلے لفظوں پہ بولنے پر حرمت کا دل چاہا کہ اس نے ایسی بکواس بات پوچھی کیوں۔ چپ کر کے نکل جاتی یہاں سے۔ حرمت جلدی سے نکلنا چاہا، مگر یزدان اس کے ارد گرد شیلف پر اپنے دونوں ہاتھ ٹکا دے اور اسے اپنے حصار میں قید کر گیا تھا۔ وہ حرمت سے بے پناہ محبت کرتا تھا، اتنے پاس ہو کر اس کا دور ہونا یزدان کے لیے بہت مشکل تھا، اور آج تو بہت حسین لگنے کے ساتھ ساتھ چہرے کے جو ایکسپریشن رہی تھی وہ یزدان کو اس کا مزید دیوانہ بنا رہے تھے۔ مجھے جانے دیں۔ حرمت یزدان کو پہلے خود ہی پوری طرح چھیڑ کر اب پچھتا رہی تھی، کیونکہ جانتے ہوئے کہ یہ شخص اس کا نہیں ہے اور نہ ہی اس سے محبت کرتا، حرمت کا دل بوجھل کر جاتے تھے۔ وہ یزدان کے قریب نہیں ہونا چاہتی تھی تاکہ بعد میں جب 3 مہینے کا عرصہ ختم ہو تو اس سے جدا ہونا حرمت کے لیے تکلیف دہ نہ ہو۔ کہیں نہ کہ اپنے دل کی بدلتی حالت کے بارے میں آگاہ ہو چکی تھی، کافی پریشان بھی تھی۔ جس بارے میں انویسٹیگیشن کرنے آئی تھی اس کا ثبوت تو لے کر جاؤ۔ یزدان حرمت کی شرارت پہ اسے اتنی جلدی بخشنے والا نہیں تھا۔ حرمت کے لال ہوتے گال اسے شرارت پر اکسا رہے تھے۔ مجھے نہیں چاہیے کوئی ثبوت، مجھے جانے دیں۔ حرمت یزدان سے نظر چراتے بولی، مگر تمہاری آنکھیں تو کچھ اور کہہ رہی ہیں۔ یزدان کو حرمت کے لال ہوتے گال شرارت پر اکسا رہے تھے۔ یزدان کی بات پر حرمت نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ کھڑے مغرور نقوش، چوڑی پیشانی پر بکھرے بال، چہرے پر موجود ہلکی ہلکی بیڑ اور ہر وقت دوسروں کے سامنے سنجیدہ اور غضبناک رہنے والی آنکھوں میں چمکتی شرارت۔ یہ شخص کسی کو بھی اپنا اسیر بنانے کا فن رکھتا تھا۔ حرمت نے گھبرا کر فوراً نظریں ہٹا لی، اس کا دل عجیب لے پر دھڑکنے لگا تھا۔ یزدان رحمانی، یہ آپ کا بیڈ روم نہیں ہے، کچن میں ہے جہاں کوئی بھی کسی بھی وقت آ سکتا ہے، اور اگر آپ کی بیوی آ گئی تو آپ تو کوئی بالکل بھی خیر نہیں ہے۔ حرمت اپنی تیز ہوتی سانسوں کو قابو کرنے کی کوشش کرتی ہے یزدان کو خود سے دھیان ہٹاتے بولی، جس کی پرشوق نگاہیں حرمت کے چہرے پر بکھرے رنگوں کو دیکھ رہی تھی۔ واقعی یہ سچ ہے، میری بیوی واحد انسان ہے میری زندگی میں جس سے میں بہت ڈرتا ہوں۔
یزدان جب بھی حرمت کے سامنے بیوی کا ذکر کرتا ہے اس کا مطلب حرمت ہی ہوتی تھی، کیونکہ فاری جیسی لڑکی کو تو وہ سر سے بیوی مانتا ہی نہیں تھا، جس نے اس کی جان سے پہلے پیارے بھائی کو زہر دینے جیسا کبیرہ گناہ کیا تھا۔ مگر حرمت ہر بار فاری سمجھ کر یزدان سے مزید بدگمان ہو جاتی جیسے اس وقت ہوئی تھی۔ یزدان کے سینے پر دونوں ہاتھوں کا دباؤ ڈالتے حرمت اسے خود سے دور کرنا چاہتا، جس کے جواب میں یزدان نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اپنی کمر کے گرد لپیٹتے حرمت کا چہرہ اپنے قریب کیا تھا۔ میری بیوی کے حوالے سے جیلس مت ہوا کرو، وہ سچ میں بہت پیاری ہے اور مجھے تو بہت ہی زیادہ پیاری لگتی ہے۔ کہتی ہو تو آج ثبوت دے ہی نہ دو اپنے پیار کا۔ یزدان کا چہرہ قریب ہونے کی وجہ سے اس کی گرم سانسیں حرمت کے گال لال کر چکی تھی۔ وہ اب بھی نہیں سمجھی کہ یزدان اپنی کس بیوی کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ اسے یزدان کے الفاظ و انداز بالکل ایک دوسرے کے مترادف لگے۔ یزدان کی مانی کھینچنی گاؤں کا فوکس اپنے ہونٹوں پر دیکھ حرمت نے گھبرا کر اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے سے گستاخی کرنے سے باز رکھا تھا۔ حرمت کے اپنے بس جاؤ کے لیے کی گئی یہ کوشش یزدان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیر گئی۔ وہ حرمت کا خون چھلکاتا چہرہ دیکھ اسے مزید تنگ کرنے کا ارادہ کر کے پیچھے ہٹنے والا تھا۔ جب عائشہ کی کچن کی جانب آتی آواز پر وہ تیر کی تیزی سے یزدان کی ڈھیلی پڑتی گرفت سے نکلی۔ یزدان وہ تمہیں فاریہ! عائشہ کے اندر آ کر جیسی نظر ان دونوں پر پڑی اس کے باقی کے الفاظ اس کے منہ میں رہ گئے۔ لال گلابی کچھ گھبرائی سی حرمت اور اس کی جانب شوق نظروں سے دیکھتے یزدان کو دیکھ عائشہ نے بے اختیار دونوں کی نظر اتاری۔ لگتا ہے میں غلط ٹائم پر آ گئی ہوں۔ عائشہ کو اپنی غلط وقت پر انٹری مارنے پر بہت افسوس ہوا تھا۔ چل کوئی نہیں، ہن چلی جائے۔ جی بالکل، نیکسٹ ٹائم خیال کیجیے گا۔ عائشہ کی بات جہاں حرمت کو مزید شرمندہ کر گئی وہیں یزدان بہت ہی ڈھٹائی سے جواب دے کر اس کی جانب مسکراہٹ اچھالتا وہاں سے نکل گیا۔ کیا ہو رہا تھا اور یہ کب کیسے ٹوٹا؟ سب خیریت تھی نا؟ عائشہ جانتی تھی یزدان کو تو چھیڑنے کا فائدہ نہیں، مگر حرمت کو چھیڑ کر اسے بہت مزہ آنے والا تھا۔ ان دونوں کو اس طرح دیکھ عائشہ کا دل خوشی سے ناچنے کو کر رہا تھا۔ واٹ؟ آپ ہی نا؟ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ حرمت عائشہ کی مانی کھیری سے پوچھنے پر مزید بلش ہوتی سے گھور کر رہ گئی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے ان دونوں بہن بھائی نے بے شرمی میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہے۔ مگر میں نے تو کچھ بولا نہیں، صرف کب ٹوٹنے کا ریزن پوچھا۔ عائشہ ایک دم معصوم بنتی حرمت کو مزید شرمندہ کر گئی۔ پہلے یزدان کا قریب آنا اس کا حالت اتنی خراب نہیں کرتا تھا اتنا برا حال آج اس کا ہو رہا تھا۔ نہ چہرے کا گلال ہٹنے کا نام لے رہا تھا، نہ ہی دھڑکنوں کا شور کم ہونے میں آ رہا تھا۔ شاید اسی بات کا ثبوت تھا کہ یزدان اپنی شدت بھری محبت کا پھول حرمت کے دل میں کھلانے میں پوری طرح کامیاب ہو چکا تھا۔ حرمت عائشہ کے چھیڑنے پر اسے گھوری سے نوازتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ حرمت ابھی اس حالت میں سب کے درمیان ہی بیٹھنا چاہتی تھی، اس لیے وہ جلدی سے اپنے روم کی جانب بڑھ گئی تھی، جہاں اس کا موبائل بچ کر پاگل عورت ملازمہ کے ہاتھوں اپنا سامان پہلے اپنے روم میں بھجوا چکی تھی۔ حرمت کے پہنچنے تک کال تو بند ہو چکی تھی، مگر میسیج پڑھ کر پہلے تو حرمت حیران ہوئی، مگر پھر اجونی والا سارا واقعہ یاد کر کے اس کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ یہ ارسلان مجھے میسیج کیوں کر رہا ہے؟ حرمت موبائل ہاتھ میں تھامے پرسوچ انداز میں بولی جب موبائل فون دوبارہ رنگ کرتا اسے اپنی جانب متوجہ کر گیا تھا۔ صدام اپنے آفس میں بیٹھا آنکھیں موندے کرسی کی بیک سے ٹیک لگائے اضطراب کی کیفیت میں جھول رہا تھا۔ اس کا اس وقت دل چاہ رہا تھا یا تو خود کو ختم کر دے یا عمل کو، جس کے ساتھ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود اس کے دل سے نہیں نکل پا رہی تھی۔ کیوں نفرت نہیں کر پا رہا میں اس سے؟ کیوں اس سے خود سے جدا کرنے کا حوصلہ نہیں ہے مجھ میں؟ جب وہ مجھ سے اتنی نفرت کرتی ہے تو جواب میں مجھے اس سے اتنی محبت کیوں ہوگی ہے؟ کیوں میرا دل سکون میں نہیں آ رہا؟ کیا کروں میں؟ صدام نے اپنا سارا غصہ اور اشتعال ٹیبل پر رکھی ساری چیزوں پر نکالتے ایک ہی ہاتھ مار کر انہیں دور اچھال دیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا ہر چیز کو آگ لگا دے، وہ بھی مزید بھی کوئی توڑ پھوڑ کرتا جب انٹرکام پر آتی کال نے اس کی توجہ اپنی جانب کھینچی۔ میں نے کہا تھا نا احمد صاحب مجھے کوئی ڈسٹرب مت کرے۔ صدام کے لہجے سے انکارے نکل رہے تھے۔ سر وہ آپ کو یہ بتانے کے لیے فون کیا تھا کہ ایس پی نور عمل آپ پر کیے گئے کیس کے حوالے سے دوبارہ کانفرنس کر رہی ہیں۔ احمد صاحب نے ڈرتے ڈرتے بتایا مبادہ پھر ڈانٹ نہ پڑ جائے۔ احمد کی بات پر صدام نے غصے سے ریسیور پٹکتے سامنے موجود LED آن کی، جہاں عمل فل یونیفارم میں سیاہ اسکارف سے حجاب کیے صدام کی نظریں خود پر فوکس کر کی تھی۔ وہیں اس کے الفاظ نے صدام کو شوق میں مبتلا کر دیا۔ میں صدام جعفر ان کی فیملی اور ان تمام لوگوں سے معذرت کرنا چاہتی ہوں جنہیں میرا جلد بازی میں اٹھائے گئے قدم سے تکلیف پہنچی۔ صدام جعفر کا اس ایکسیڈنٹ میں کسی قسم کا کوئی قصور نہیں۔ موٹر سائیکل سوار خود غلط لائن سے اوورٹیک کر کے گاڑی کے سامنے آیا، اور آپ سب کی تسلی کے لیے ایک بات بتانا چاہوں گی، موٹر سائیکل سوار بالکل ٹھیک ہے، اسے کچھ معمولی چوٹیں آئی ہیں جس کا علاج صدام جعفر نے فوری طور پر کروا دیا تھا۔ میں پرسنلی صدام جعفر سے معذرت کرنا۔ عمل کا جملہ پورا ہونے سے پہلے صدام نے سوئچ آف کر دیا۔ اب اسے عمل کا ہر عمل اس کی کوئی سازش ہی لگ رہی تھی۔ وہ اب اس لڑکی کے واپس اتبار کر کے کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کی محبت اور سچے جذبات کو یہ لڑکی پہلے بہت بے مول کر چکی تھی۔ صدام کے چہرے پر جس طرح سخت اثرات تھے، مگر اسے عمل کا یوں سب کے سامنے سر جھکا کر معافی مانگنا بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ یہ چیز اس کے اندر کے اضطراب پر عمل پر مزید غصے کو مزید بڑھا گئی تھی۔ احمد صاحب ابھی 10 منٹ میں میٹنگ ہے، سب کو انفارم کر دیں۔ کافی دیر خود کو نارمل کرنے کے بعد صدام میٹنگ کے لیے اٹھا تھا۔ سر وہ احمد صاحب ان دنوں صدام کے غصے کا اس قدر شکار ہو چکے تھے کہ ان کو اب کوئی بھی بات کرنے سے پہلے سوچنا پڑتا تھا۔ کیا ہوا احمد صاحب؟ جو بھی پرابلم ہے جلدی بتائیں، میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ صدام نے اس پر قدر نرمی سے بات کی۔ سر وہ ایس پی عمل ملنے آئی ہیں آپ سے۔ احمد صاحب کی بات سنتے صدام کے کچھ تن چکے تھے۔ اس سے بولے میں نہیں ملنا چاہتا اسے، وہ واپس جا سکتی ہے۔ صدام کی گرفت ریسیور پر سخت ہوئی تھی۔ سر میں نے انہیں بہت بار کہا کہ سر نہیں ملنا چاہتے بھی کسی سے، مگر وہ بات ہی نہیں مان رہی، وہ آپ سے ملنے پر مزید ہے۔ احمد صاحب نے ان دونوں کے درمیان خود کو پستہ محسوس کیا۔ تو ٹھیک ہے، بیٹھے رہنے دیں اور آپ میٹنگ کی تیاری کریں۔
صدام اپنی کرسی سے اٹھتا باہر کی جانب پڑ گیا، جبکہ کوریڈور سے گزرتے اس کی نظر فل یونیفارم میں ملبوس عمل پر پڑی۔ صدام کی آنکھیں غصے سے مزید لال ہوئی تھی۔ عمل بھی اسے دیکھ چکی تھی، اس لیے تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھتی اس کی جانب بڑھی، مگر صدام اس کو قریب آتا دیکھنا خود سے چہرہ موڑتا میٹنگ روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ صدام کا یہ انداز دیکھ عمل کی آنکھوں میں نمی بھر گئی تھی۔ اس نے صدام پر جو الزام لگوایا تھا، اس کے بعد صدام کے بزنس مخالفین نے مزید مرچ مسالہ لگا کر صدام کے خلاف جو غلط جملے بولے تھے، عمل سے ان کو سننا مشکل ہو گیا تھا۔ صدام ایسی گری ہوئی باتیں اپنے خلاف کیسے سنی ہوگی؟ صدام نے یہ سوچ کر عمل کا دل کا درد بڑھ جاتا تھا۔ وہ پہلے ہی اپنے کیے پر بہت نادم تھی، لیکن یہ سب اسے کسی ضرور برداشت نہیں ہوا تھا، اس لیے اس نے اپنی ریپوٹیشن کی پرواہ کیے پریس کانفرنس میں صدام کا ہر الزام سے بری ذمہ کرتے سارا الزام اپنے سر لے لیا تھا۔ اون فائدہ، وہ صدام سے ایک بار معافی مانگنا چاہتی تھی، اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ جتنی بھی بری سی، مگر اس نے صدام کو زہر نہیں دیا۔ وہ اسے مار کیسے سکتی تھی؟ اگر اسے مروا دیتی تو خود کیسے جی پاتی؟ عمل کو بات اس وقت سمجھ آئی جب سب کچھ اس کے ہاتھوں سے نکل چکا تھا۔ صدام 3 گھنٹے بعد میٹنگ کر کے باہر نکلا، جب اس کی نظر حال میں صوفے پر بیٹھی عمل پر پڑی تھی۔ صدام کے قدم ایک پل کے لیے ساکتے ہوئے تھے۔ عمل پچھلے 3 گھنٹوں سے اسی طرح اس کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ صدام اس لڑکی کے معاملے میں اپنا دل بالکل بھی نرم نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر بہت کوشش کے باوجود وہ خود کو اس حد تک کٹھور نہیں کر پایا تھا۔ فل یونیفارم میں وہ سب کچھ تھکی سے لگی، اس کا اداس حسن آج پہلے سے بھی ذرا غضب ٹھا رہا تھا۔ ان محترمہ کو میرے آفس بھیجو، اپنے پی اے کو اشارہ کرتے صدام آفس کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد عمل اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو بے دردی سے مروڑتی اندر داخل ہوئی۔ اس قدر گھبراہٹ اور خوفزدہ وہ کبھی بھی نہیں ہوئی تھی جتنا اس وقت صدام سے بات کرنے کا احساس نے اس کا دل مٹھی میں جکڑ رکھا تھا۔ اسے ڈر تھا کہیں صدام اسے رشتہ ختم کرنے کا فیصلہ نہ کر چکا ہو، کہیں سے طلاق نہ دے دے، یہی ڈر اسے اتنے دنوں سے روکے ہوئے تھا۔ اندر داخل ہوتے عمل کی نظر سامنے کی جانب اٹھی، جہاں صدام کرسی کی بیک سائڈ اس کی جانب موڑے اس کی شکل دیکھنے کا روادار بھی نہیں لگ رہا تھا۔ ہمیشہ جس شخص کی آنکھوں میں محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر آباد دیکھا، آج اس کی اس قدر بے رخی پر عمل کے لیے بہت اذیت ناک تھا۔ اس کے سارے بڑے بڑے دعوے مٹی میں مل چکے تھے، اس لیے اسلام میں غصہ حرام قرار دیا گیا، کیونکہ اس کی عزت میں آ کر انسان دوسروں کا نقصان تو کرتا ہی ہے، ساتھ میں اس کے اپنے ہاتھ پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں بچتا۔ اگر انسان بدلے کی آگ میں خود کو اور دوسروں کا جلانے کے بجائے درگزر سے کام لے اور اپنا معاملہ اپنے رب پر چھوڑ دے، جو سب سے بڑا منصف ہے، تو انسان دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی بربادی سے بچ سکتا ہے۔ بولو کیوں آئی ہو یہاں؟ صدام کا سرد سنسناتا لہجہ عمل کے کمرے کے درمیان میں روک گیا۔ عمل کے آنسوؤں کا گولہ اس کے حلق میں پھنستا اس کے لیے بولنا دشوار کر گیا۔ صدام عمل کی جانب دیکھ کر نرم بالکل بھی نہیں پڑنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اپنا چہرہ ہی موڑ لیا تھا، مگر اس کا دل بے ایمانی کرتا ابھی بھی اس سنگ دل اور دھوکے باز لڑکی کی طرف ہمک رہا تھا۔ کمرے میں پن ڈراپ سائلنس تھی، صرف دونوں کی سانسوں کا شور سنائی دے رہا تھا۔ مجھے معافی مانگنی ہے اپنی ہر غلطی کی، میں جانتی ہوں۔ عمل نے بہت مشکل سے ہمت جمع کرتے بولنا شروع کیا، جب صدام اس بات آدھے میں کاٹ گیا۔ تمہیں معافی چاہیے؟ میں نے کر دیا معاف، اب جا سکتی ہو تم یہاں سے۔ صدام کے اس قدر روڈ انداز پر عمل نے بھیگی پلکیں اٹھا کر کرسی کی بیک کو کھولا۔ جو شخص اس کی محبت کا دعوے دار تھا، جس کی چند منٹ کی موجودگی بھی اس پر گراں گزری تھی، اور یہ سب ہو رہا تھا صرف اس کی اپنی وجہ سے۔ پلیز ایک بار میری بات سن لیں۔ عمل اتنی جلدی اپنی محبت نہیں ہارنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا تم جا سکتی ہو، مجھے مزید تمہاری کسی بھی سازش کا حصہ بننے کی کوئی خواہش نہیں ہے۔ صدام کے برہمی سے کہنے پر عمل کو بھی غصہ آ گیا۔ یہ شخص اس کی کوئی بھی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ معاف نہ کرتا مگر بات تو کر لیتا نا۔ زیادہ جو بات عمل کا دل دکھا رہی تھی وہ تھا صدام کا ایک بار بھی مڑ کر اسے نہ دیکھنا۔ ٹھیک ہے، جب تک آپ میری بات نہیں سنیں گے میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، چاہے آپ مجھے دھکے دے کر نکال دیں۔ عمل کے ضدی لہجے پر صدام کا ضبط جواب دے گئی۔ یہ لڑکی اس کی جان لے کر ٹلنے والی تھی۔ صدام جھٹکے سے اپنی کرسی سے اٹھا۔ اوکے فائن، مت جاؤ تم یہاں سے، میں ہی چلا جاتا ہوں۔ صدام غصے اور ضبط سے سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے گھورتا دروازے کی جانب بڑھا تھا، جب راستے میں عمل نے اس کا بازو پکڑ کر سامنے آتے صدام کو وہیں روک دیا۔ میں آپ کو بھی بات کے بغیر نہیں جانے دوں گی، آپ کو ایک بار میری بات سننی ہوگی۔ عمل صدام کے بالکل آگے کھڑی اس کے دونوں کندھوں پر ہاتھ جمائے روکنے کی کوشش کرتی، بھیگی آنکھوں اور ملتجی لہجے میں بولتی۔ صدام کی توجہ اپنی جانب مبذول کرنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ صدام نہ چاہتے بھی میں عمل کی جانب دیکھنے کی غلطی کر چکا تھا۔ اس کا آنسوں سے تر چہرہ صدام کا دل بے چین کر گیا۔ اس سنگ دل اور ظالم لڑکی کی اتنی سازشوں کے بارے میں جاننے کے بعد بھی صدام کی محبت میں کمی نہیں آئی تھی، جو اس کی عمل سے سچی اور مخلص محبت کی ثبوت تھا۔ صدام نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ہاتھ بڑھا کر عمل کا ایک ایک آنسو اپنی پوروں پر چنتے اس کا بھیگا چہرہ صاف کیا۔ عمل سانس روک کے ساکت کھڑی صدام کا اچانک یہ مہربان ہوتا روپ دیکھ رہی تھی۔ یہ لمس اس کے زخمی دل کے لیے مرہم سے بڑھ کر تھا، مگر صدام کی آنکھ اور چہرے کے سرد و سپاٹ تاثرات اس کی اس مہربانی کے بالکل برعکس تھے۔ صدام نے عمل کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر اسے اپنے قریب کیا۔ عمل بنا کوئی مزاحمت کی خاموشی سے اس کے ہزار میں جکڑی کھڑی تھی۔ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ یہی نا کہ تم بہت شرمندہ ہو اپنے کیے پر، اور تمہیں معافی چاہیے۔ تمہیں معافی چاہیے مجھ پر حملہ کرنے کے لیے، میرے بزنس کی ساکھ کو تباہ کرنے کے لیے، روپ بدل کر میری سیکرٹری بن کے میری زندگی میں داخل ہو کر میرے جذبات سے کھیلنے کے لیے، میری محبت کا مذاق اڑانے کے لیے، میرا دل توڑنے کے لیے، میرے گھر کے کسی فرد کو اپنی سازش میں شامل کرنے کے لیے، میری ماں کے بارے میں جھوٹی خبر پھیلا کر میرے احساسات کا استعمال کرنے کے لیے، یا پوری دنیا کے سامنے مجھے بدنام کر کے میرا مذاق اڑانے کے لیے۔
انہی سب باتوں کی معافی مانگنا چاہتی ہو یا اس کے علاوہ بھی کوئی سازش کی ہے تم نے جو مجھے نہیں معلوم؟ میں نہیں جانتا اچانک ایسا کیا وجہ تمہاری شدید ترین نفرت میں دامن میں بدل گئی ہے، مگر جو بھی ہے میں نے تمہیں سچے دل سے چاہا، بہت محبت کی ہے تم سے، اسی کی وجہ سے میں تمہاری ہر غلطی معاف کرتا ہوں، مگر تم پر دوبارہ اعتبار کرنا میرے بس میں نہیں ہے۔ امل جو صدام کے بے تاثر چہرے پر اپنی دیوانہ وار نظریں گاڑے اس کا ایک لفظ بہت غور سے سن لی تھی، صدام کے آخری الفاظ اس کا دل بری طرح مسل گئے۔ صدام نے امل کے دوبارہ بہہ جانے والے آنسو صاف کرتے اس کا چہرہ آزاد کر دیا، اسے زمین سے سائڈ کرتے وہاں سے نکل گیا تھا۔ یہ سب کرنا صدام کے لیے کس قدر مشکل تھا یہ وہی جانتا تھا، مگر اس کی خودداری اس کے سچے جذبوں کے مزید بے وقت نہ ہونے کے لیے بہت ضروری تھا۔ اپنے دل کی آواز کو بری طرح دباتے وہاں سے نکل گیا تھا۔ چنگا انہیں بھی ذرا ایک بری لگ جب سواد پھر دسی آٹے دال دا پاؤ تو پتہ لگے۔ امل صدام کی چوڑی پشت کو دھندلی آنکھوں سے دیکھتی خالی ہاتھ وہیں کھڑی رہ گئی۔ صدام جعفر نے بہت ہی نرمی سے بنا اس کی کوئی تصحیح کیے اسے اس کی بھیانک حقیقت سے آگاہ کرتے اپنی زندگی سے اس کی حیثیت بھی اچھے سے سمجھا دی۔ اپنے آنسو بے دردی سے رگڑتے آفس سے نکلتے امل کو لگا وہ صدام کے آفس سے نہیں بلکہ اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل گئی تھی۔ ایڈی چھیتی تو نکلن دینی دیندا، پاگل ہو گئی کہ یہ لڑکی، اس گھٹیا شخص کی محبت نے عقل سے اندھا کر دیا کسے؟ ہمایوں نے ہاتھ میں پکڑا ریموٹ سامنے ایل ای ڈی میں نظر آتے عمل کے چہرے پر پھینکتے سکرین چکنا چور کر دی۔ اے اللہ، ہمایوں جاگدا، ہمایوں زندہ۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا ابھی جا کر اپنے ہاتھوں سے اپنی بے وقوف بہن کا گلا دبا دے۔ کیا یہ اس لیے پولیس آفیسر بنی تھی کہ آخر میں جا کر اپنے دشمنوں کے آگے گھٹنے ٹیک دے؟ اتنے سالوں سے میں کتنی محنت کر کے اس کے سامنے صدام جعفر کے خلاف ثبوت رکھتا آیا ہوں، اور اب ایک بار اس کے بے قصور ہونے کا ثبوت سامنے آ گئی سب کچھ بھول چکی ہے۔ ہمایوں کو غصے سے دماغ خراب ہو چکا تھا، جس بہن پر کچھ دن پہلے بے پناہ فخر کر رہا تھا آج اسی کو ختم کرنے کو دل چاہ رہا تھا۔ سر اب آگے کا کیا پلان ہے پھر؟ یزدان کی بیوی کو اس کے خلاف کیسے ٹریپ کرنا ہے؟ صدام جعفر کا کیا کرنا ہے؟ ہمایوں کو خاص آدمی امتیاز کے آگے سر جھکائے بولا تھا، جس کے جواب میں ہمایوں نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ مزہ تو اب آئے گا جب ان دونوں رئیس زادوں کو میں ان کی بیویوں کے ہاتھوں مرواؤں گا۔ یزدان کی بیوی کو ایک کام سونپا میں نے، اگر اس میں کھری ہوتی تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ ہمارے کھیل میں پھنس چکی ہے، لیکن اگر اس نے بھی کوئی گڑبڑ کی تو میں اسے ویسے ہی نہیں چھوڑوں گا، اور رہی میری بہن کی بات تو اس کی عقل واپس ٹھکانے پر کیسے لگانی ہے تو میں بہت اچھی طرح سوچ چکا ہوں۔ ہمایوں کرسی پر جھولتا آنے والے وقت کا سوچ کر مسکرائی، اتنے سالوں کی اس کی نفرت اب اپنے انجام کو پہنچنے والی تھی۔ اس دن پولیس کے سائرن سے بھاگ کر فرار ہوتے فائرنگ کی آواز پر اس نے پلٹ کر دیکھا، جو گولی سویرا کے جسم کو لہو لہان کر کے اسے بے جان کر گئی تھی وہ یزدان یا صدام کی بندوق سے نہیں چلی تھی، بلکہ وہ گولی ہمایوں کے ساتھی نے چلائی تھی۔ سویرا ہمایوں کی ساری حقیقت ساری سچائی جان چکی تھی، وہ لوگ ہمایوں کی وجہ سے اپنے آپ کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے تھے۔ ان کا ارادہ سویرا کے بعد عائشہ، یزدان اور صدام کو بھی مارنے کا تھا، مگر وہاں فوری پہنچتی پولیس نے ایسا نہیں کرنے دیا۔ ہمایوں اچھی طرح دیکھ چکا تھا کہ سویرا کا قاتل اس کا اپنا ساتھی ہے۔ ہمایوں جس گاڑی میں بیٹھا تھا اس میں پہلے بم اٹیچ کیا گیا تھا، جس کے بارے میں ہمایوں اچھے سے جانتا تھا۔ اس نے بم بلاسٹ ہونے سے 5 منٹ پہلے گاڑی سے باہر چھلانگ لگا دی۔ دنیا کی نظر میں اس کی موت ہو چکی تھی، مگر حقیقت میں وہ زندہ تھا۔ ماربل پر چھلانگ لگانے کی وجہ سے ہمایوں کو شدید چوٹیں ہیں، جس کی وجہ سے وہ 2 سال کوما میں رہا۔ ان کومے سے باہر آتے اس نے یزدان کو مارنے کی سازش رچائی تھی، جس میں وہ یزدان کو مارنے میں تو کامیاب نہیں ہو سکا، مگر اس کے بہت قیمتی رشتے اس سے چھین لیے تھے۔ یزدان کی حالت بھی اس کو بے پناہ خوشی دے گئی تھی، وہ ایسے کوئی مزہ صدام کو چکھانا چاہتا تھا جب اسے عمل کے بارے میں خبر ملی کہ وہ عمل بھی ایسے ہی کچھ چاہتی ہے۔ وہ صدام کا قصہ عمل پر ہی چھوڑتا اپنے گروہ کے ساتھ کسی کام کے لیے ملک سے باہر چلا گیا تھا۔ واپس آ کر عمل کی کارکردگی دیکھ بہت خوش ہوا، مگر اب عمل کو اپنے دشمن کی محبت میں گرفتار دیکھ وہ عمل پر بری طرح بھڑک چکا تھا۔ گزرے سالوں میں اپنے گروہ کے لیڈروں میں شامل ہو چکا تھا، اب قتل و غارت، اغوا، کڈنیپنگ، انسانوں کی اسمگلنگ اس کے لیے معمول کے کام بن چکے تھے۔ تحصیلان تھی پیچھے صدام وغیرہ کو بدلے لیندی پھرتی بھی بر فٹے منہ۔ عمل مغرب کی نماز پڑھ کر بیڈ پر لیٹی تھی جب موبائل پر نائمہ بیگم کی کال آتی دیکھ وہ حیران ہوتی اٹھ بیٹھی تھی۔ یہ کیوں کال کری ہے مجھے؟ اس کا مطلب صدام نے سب کو میری اصلیت بتا دی ہے۔ عمل کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ کال ریسیو کرتے اس نے نائمہ بیگم کو سلام دیتے حال احوال پوچھا تھا۔ جی آنٹی، اللہ کا شکر ہے میں بالکل ٹھیک۔ نائمہ بیگم کے لہجے میں پہلے جیسی نرمی محبت دیکھ عمل نے اپنا رکا سانس نو خارج کیا۔ صدام یہاں پہ بھی اس کی عزت رکھ گیا تھا، اس کی اتنا برا کرنے کے باوجود صدام نے اس کا مقام اپنے گھر والوں کی نظروں میں گرنے نہیں دیا، جو بات عمل کے دل میں صدام کا مقام مزید اونچا کر گئی تھی۔ جب انتقام اور بدگمانی کی پٹی عمل کی آنکھوں سے ہٹی تو اسے صدام کی تمام خوبیوں کو جان کر صدام کے لیے اس کی محبت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ اب کسی قیمت پر صدام کو خود سے جدا نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ بیٹا، مجھے آپ کو ہمنا کی شادی میں انوائٹ کرنے کے لیے کال کی تھی میں نے۔ میری خواہش ہے کہ اس شادی میں آپ گھر کی باقی بہوؤں کی طرح شرکت کرو، کیا آپ میری خواہش پوری کرو گی؟ نائمہ بیگم صدام کے پاس چھپانے کے باوجود اس کی اداسی نوٹ کر چکی تھی، اپنے ریسورسز سے اتنا تو پتہ لگوا چکی تھی کہ اس کی اداسی کی وجہ عمل سے جڑی تھی، اس لیے وہ عمل کو اس شادی میں بلا کر اپنے بیٹے کی مسکراہٹ واپس لانا چاہتی تھی۔ آنٹی، آپ کی خواہش سر آنکھوں پر، مگر مجھے عمل جانتی تھی کہ انویٹیشن صدام کے گھر والوں کی طرف سے تھا، جس میں صدام کی کوئی مرضی شامل نہیں تھی، اور شادی میں اس کے سامنے آ کر اس کی خوشی خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ لوگ جتنی محبت سے بلا رہے تھے، اگر اس کی حقیقت ان کے سامنے آ جاتی تو انہوں نے خود اسے دھکے دے کر گھر سے باہر نکالنا تھا، اس لیے عمل ایسے کسی خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہتی تھی، مگر اس کے انکار کی پوری وجہ سنے بغیر ہی نائمہ بیگم اسے ٹوک گئی تھی۔ پہلی بات، میں آپ کی آنٹی نہیں، صدام کی طرح آپ کی بھی ماما ہوں، جب ممائیں کوئی کام کہیں تو اچھی بیٹیاں اسے انکار نہیں کرتی، میں انتظار کروں گی آپ کا۔
نائمہ بیگم بہت ہی نرم لہجے میں بولتی ہے، عمل کو محبت کی مار مارتی بے بس کر کی۔ عمل نے کچھ بولنا چاہا مگر اس کے سننے سے پہلے نائمہ بیگم خدا حافظ کہتی فون رکھ گئی تھی۔ اب صدام جعفر سے اس کے گھر والوں کے سامنے ذلیل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اف، وہاں تو یزدان بھائی بھی ہوں گے، ان کو تو ویسے میں بری لگتی ہوں۔ عمل اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئی تھی۔ تو بی بی جو تو کانڈ کر چکی ہیں تے تو یزدان نو چنگی لگیں گی؟ حد ہو گئی۔ حرمت پچھلے 2 دن سے عجیب سی کشمکش کا شکار تھی، اسے کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کیا کرے، یزدان کو بتائے یا نہیں۔ یزدان کے غصے کا خیال آتے حرمت فوراً اپنا ارادہ بدل لیتی، جس نے اس کی بات سننی بعد میں تھی اور اس ارسلان نامی شخص کا خاتمہ پہلے کرنا تھا۔ ارسلان نے حرمت کو گھر کے اوپر یزدان کے بنے آفس میں سے اس کی ایک بہت امپورٹنٹ فائل نکالنے کے لیے کہا تھا۔ حرمت ابھی اسی بارے میں سوچ رہی تھی، اب نیچے سے یزدان کی اونچی اونچی آتی آواز سن کر وہ اپنی جگہ سے ہم گئی تھی۔ کہیں ذلات کو کچھ پتہ نہیں چل گیا؟ حرمت بیٹا اب خیر نہیں تمہاری۔ نیچے حرمت دل میں دعاؤں کا ویٹ کرتی نیچے کی جانب بڑھ گئی۔ نیچے کا منظر دیکھ حرمت کی آنکھیں باہر نکل آئی تھی، سب گھر والے ڈرائنگ روم میں موجود تھے۔ یزدان بری طرح دھاڑتا، نہ جانے کیا کیا بولی جا رہا تھا۔ اسامہ اور شہلا بیگم سر جھکا کھڑے شرمندگی کی تھا گہرائیوں میں پہنچے ہوئے یزدان کے غصے کو دیکھ کر لگ رہا تھا اب ان کی خیر نہیں ہے۔ مجھے شرم آ رہی ہے کہتے ہوئے کہ میرا آپ دونوں سے کوئی رشتہ ہے۔ آپ لوگ صرف پرسنل گرجز کی وجہ سے اس حد تک گر جائیں گے کہ یہ بھول جائیں کہ ہم صرف ایک گھر میں نہیں رہتے بلکہ خونی رشتے بھی ہیں ہم میں۔ یزدان کی صحت کے لیے غصہ کرنا بالکل ٹھیک نہیں تھا، مگر اس وقت اپنے قریبی رشتوں کا ان کے دشمن سے مل کر اتنی گھٹیا پلاننگ کرنا یزدان کا پارا چڑھا گیا تھا۔ یزدان کول ڈاؤن، آخر ہوا کیا؟ حسن رحمانی جو 2 دن کے لیے اپنے بھائی گاؤں گئے ہوئے تھے آج ہی لوٹے تھے۔ یہ غصہ کرنا انہیں پریشان کر گیا۔ ڈاکٹرز کے مطابق یزدان کے سر پر لگی چوٹ ابھی پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہے اور اس کا زیادہ غصہ کرنا بہت نقصان دہ ثابت ہو سکتا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ پچھلے 2 سال سے میرے کھانے میں ایسی ڈوز شامل کی جا رہی تھی جس سے میں دماغی طور پر کبھی صحتیاب نہ ہو سکوں اور مزید اپنے حواس کھو دوں۔ اس دن صدام کو اپنے دشمنوں کے کہنے پر کال کر کے بڑی ماما کے سینیوں سے گرنے کی نیوز دے کر جان بوجھ کر ایک پلان کے تحت گھر بلایا۔ یہ سب کس نے کیا؟ ان دونوں نے۔ یزدان کی بات پر جہاں مصنوعی ندامت کے احساس سے ان دونوں کی نظر جھکی تھی وہیں باقی سب بھی شوق ہوئے، یہ سب دیکھ رہے تھے۔ یزدان بیٹا ایک بار میری شہلا بیگم نے ایک نظر اپنے شوہر پر ڈالی جو افسوس بھری نظروں سے اپنے خاندان کے لیے اپنی بیوی اور بیٹے کی نفرت دیکھ رہے تھے۔ انہیں شروع سے یہ لگتا تھا کہ شہلا بیگم کو ان کے گھر والے پسند نہیں اور اس وجہ سے ہمیشہ ان سب سے دور رہتی ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی بیوی ان کے پیاروں کی بربادی کا سبب بنے گی۔ ڈونٹ ڈیئر ٹو کال می بیٹا، صرف فیصل چچا کا لحاظ کر رہا ہوں ورنہ اب تک تم دونوں جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا چکا ہوتا۔ یزدان شہلا بیگم کی بات بیچ میں کاٹتے غصے سے دھاڑا تھا، اپنے قریبی لوگوں کا ایسا روپ اس کے دماغ پہ آؤٹ آف کنٹرول کر گئے تھے۔ اسے شک تو پہلے تھا، مگر آج جب عمل نے اسے فون کر کے بتایا کہ صدام تو اس کی بات سننے کو تیار نہیں، اس کے گھر والوں میں جس نے صدام کو جھوٹی خبر دے کر بلوانے کی کوشش کی وہ کوئی اور نہیں شہلا بیگم تھی۔ یزدان بنا تصدیق کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے شک کی بنیاد پر شہلا کا سارا کال ریکارڈ نکلوایا جو اصلیت اس کے سامنے اس نے یزدان کا خون کھولا کر رکھ دیا تھا۔ شہلا بیگم کے ساتھ باسط بھی پورا شریک تھا، جس کا ریزن تھا گھر میں صدام اور یزدان کو زیادہ ملنے والی اہمیت۔ حسد کی آگ انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا جاتی ہے، یہ بات آج شہلا بیگم اور اسامہ کے ندامت بھرے انداز دیکھ کر سمجھ آ رہی تھی۔ میری طرف سے مکمل اجازت ہے تمہیں یزدان، ان کے ساتھ جو مرضی سلوک کرنا چاہتے ہو کر لو، اس عورت کی غلطیوں پر پردہ ڈالتے ڈالتے میرا صبر جواب دے چکا ہے۔ فیصل صاحب ندامت بھرے انداز میں یزدان کو مخاطب کرتے ہوئے وہاں سے نکل گئے تھے۔ یزدان کا غصہ اس وقت آسمانوں کو چھو رہا تھا، صدام بھی وہاں آ چکا تھا اور اتنی بڑی خبر سن کر بری طرح شوق میں آ چکا تھا۔ عمل سے کیا گلہ کرتا جب اس کے اپنے گھر والے اپنے لوگ ہی اس کے خلاف تھے۔ آج اتنے سالوں بعد سب یزدان کا غصے سے بھرا یہ غضبناک روپ دیکھ رہے تھے۔ نانو آپ روئیں مت پلیز، جہارا بیگم کو روتے دیکھ حرمت ان کے قریب آتے بولی۔ حرمت خود اپنی جگہ سے ہم چکی تھی، اس نے یزدان کا غصہ دیکھا تو تھا مگر آج یہ کون سا روپ تھا؟ میرے ان دونوں بچوں نے آج تک کبھی کسی کا کچھ نہیں بگاڑا تو سب لوگ ان کے دشمن کیوں بنے ہوئے ہیں؟ پہلے میرے یزدان نے بہت تکلیفیں برداشت کی، ہم سب جب اس کے ٹھیک ہونے کی دعائیں کر رہے تھے میری ہی بہو میرے بچے کو مارنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرا بچہ پہلے اپنوں کی جدائی کی وجہ سے اندر سے ٹوٹا ہوا اب اپنوں کے ایسے دھوکے پر مزید بکھر جائے گا۔ زہرا بیگم کی بوڑھی آنکھوں سے آنسو بہتے حرمت کا دل بھی دکھی کر گیا تھا۔ ہمیشہ اس کے سامنے اتنا مضبوط دکھنے والا مسکرانے والا اندر سے اتنی تکلیف کے زیرے سے تھا۔ حرمت نے تاثر بھری نظروں سے اسامہ اور شہلا بیگم کی جانب دیکھا جن پر ابھی بھی اپنی غلطی کا کوئی خاص اثر نہیں لگ رہا تھا۔ باسط ابھی بھی یزدان کے دو بدو بولتا ہے ان کے غصے کو مزید ہوا دے رہا تھا، وہ یہ سب جان چکے تھے کہ یزدان کا غصہ کرنا اس کے لیے بہت خطرناک تھا۔ صدام بھائی آپ روکے نا یزدان کو، حرمت صدام کے پاس آتے بولی، وہ خود بھی یزدان کا غصہ دیکھ کافی پریشان لگ رہی تھی۔ یزدان کو اس وقت میرا روکنا مزید غصہ دلا جائے گا اور اس کا اس وقت مزید غصہ کرنا اس کی ذہنی کنڈیشن کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوگا۔ صدام کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ جب اسامہ کی بکواس برداشت نہ کر پاتے یزدان نے ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر مار دے اس کا جبڑا ہلا کر رکھ دیا تھا۔ یزدان یہ کیا کرے، چھوڑو اسے۔ باسط اور صدام بھاگ کر یزدان کو روکنے کے لیے آگے بڑھے مگر یزدان تو بکھرا و شیر بنا ہوا تھا، ان کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ جب نہ جانے حرمت کو کیا ہوا کہ صورتحال پر جہاں سب خواتین پیچھے ہٹ چکی تھی یزدان کو سنبھالنے کے لیے وہ آگے بڑھی۔ یزدان یہ کیا طریقہ ہے کسی بھی پرابلم کو ڈیل کرنے کا، چھوڑیں اسے۔ حرمت یزدان کو روکنے کے لیے آگے آئی تھی جب یزدان
اسامہ کی طرف لپکتا حرمت کو نہیں دیکھ پایا اور اس کا بازو لگنے سے حرمت اپنا توازن برقرار نہ رکھ پائی، لڑکھڑا کر پاس رکھے ٹیبل پر جا گری۔ حرمت کی چیخ پر سب لوگوں کے ساتھ یزدان بھی جیسے ہوش میں آتا بھاگ کر حرمت کی جانب بڑھا تھا۔ حرمت تم ٹھیک ہو؟ تم پاگل ہوگی، بیچ میں کیوں آئی ہو؟ حرمت کا بازو تھام کر اسے اپنے سامنے کرتے یزدان بے تابی و فکر مندی سے ذرا تیز لہجے میں بولا۔ حرمت کا لال ماتھا دیکھ یزدان کو خود پر شدید غصہ ہے۔ وہ غصے میں یا کسی بھی کنڈیشن میں حرمت کو نقصان کیسے پہنچا سکتا تھا؟ باسط اسامہ کا بازو تھام کر وہاں سے لے گیا تھا۔ میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، حرمت کمزور سی آواز میں کہتی اس کا بازو پکڑ کر روک گئی، جس پر یزدان بھی حرمت کی زرد پڑتی رنگت دیکھ پریشان ہوا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ رنگت گرنے کی وجہ سے نہیں، اس کے ڈر کی وجہ سے ہوا۔ صدام ڈاکٹر کو کال کرو جلدی سے۔ یزدان حرمت کو لے کر روم کی جانب بڑھتے ہوئے صدام کو بولا۔ سب لوگ حرمت کی اس عمل پر محبت اور تشکر بھری نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ حرمت جس کے لیے یزدان نے اپنے بازو کا حصار بنا کر اسے سہارا دیا ہوا تھا، اسے ڈرائنگ روم سے نکلتے باقی گھر والوں کو دیکھ ہاتھ سے وکٹری کا سائن بنایا تھا، جس پر صدام سمیت باقی سب کے چہرے پر بھی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ ایک اچھی بیوی جانتی کب کہاں اس کے شوہر کو اس کی ضرورت ہے۔ آج پہلی بار حرمت کی آنکھوں میں میں نے واضح فکر اور محبت دیکھی ہے یزدان کے لیے۔ حرمت اب میرے یزدان کو کچھ نہیں ہونے دے گی۔ جہانہ بیگم ان دونوں کو ایک ساتھ جاتا دیکھ مسکرائی تھی۔ کال کرنی ہے ڈاکٹر کو؟ صدام نے عائشہ کی جانب دیکھ کر شرارتی لہجے میں پوچھا۔ ہاں وہ دونوں ایک دوسرے کا علاج اچھے سے کر لیں گے۔ عائشہ نے بھی جواباً کہہ لگاتے صدام کو منع کیا تھا۔ فیصل کو بلاؤ جعفر، میں اب اس کی بیوی بچوں کو مزید اپنے یہاں برداشت نہیں کر سکتی، یہ اسی کی غلطی ہے تو بھگتے گا بھی اب وہی۔ میں نہیں چاہتی وہ عورت یہاں رہ کر مزید میرے بچوں کی زندگیوں میں آگ لگائے۔ بہت مشکل سے خوشیاں ان کے حصے میں آئی ہیں جن کو میں ایسے لوگوں کی بری نظر نہیں لگنے دوں گی۔ فیصل کا اس گھر اور جائیداد سے جو بھی حصہ بنتا وہ اس کے حوالے کرو۔ جہانہ بیگم مضبوط لہجے میں بولتی ان سب کو ساتھ کر گئی۔ وہ شروع سے بہت مضبوط خاتون تھی، مگر اس سے اس قدر سخت فیصلے کی امید کسی کو نہیں تھی۔ جہانہ ایک بار اور سوچ لو، یہ فیصلے جذبات میں آ کر کرنے کے نہیں ہوتے۔ حسن رحمانی نے صلاح دینا مناسب سمجھا تھا۔ میں بہت اچھے سے سوچ چکی ہوں حسن، بلکہ اس بات پر پچھتا رہی ہوں کہ فیصلہ مجھے بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا۔ جہانہ نے دو ٹوک جواب دے کر سب کو خاموش کروا دیا۔ بہت سال پہلے ان کے بہت منع کرنے کے باوجود فیصل کی رانی نے شائلہ بیگم سے شادی کر لی تھی۔ جہانہ بیگم جیسی جہاں دیدہ خاتون کچھ دنوں میں شائلہ بیگم کو پہچان گئی تھی کہ وہ گھر بنانے والی عورت نہیں تھی۔ انہوں نے کبھی بھی اولاد کی خوشی کے آگے اپنے فیصلے نہیں تھوپے تھے، مگر یہاں انہیں اپنے بیٹے کی خوشی بالکل بھی نہیں لگ رہی تھی۔ لیکن اکثر اولاد اپنے والدین کے کیے گئے اپنے حق میں بہتر فیصلوں کو ضد میں آ کر خود پر ان کی مرضی تھوپنے کے مترادف سمجھ ان کی نافرمانی کر جاتے ہیں۔ یہ نافرمانی ان کی پوری زندگی کا پچھتاوا بن جاتی جیسے فیصل گیلانی کے ساتھ ہو رہا تھا۔ کیا بہت درد ہو رہا ہے تمہیں؟ بیٹھو یہاں، بیچ میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہ زیادہ چوٹ لگ جاتی تو؟ یزدان حرمت کو بیڈ پر بٹھاتا اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کے باوجود اپنی آواز آہستہ نہیں کر پایا۔ تو کیا آپ وہ جلاد بنا کسی کا بھی قتل کرتا خاموشی سے دیکھتی رہتی؟ حرمت کی زبان سے بے ساختہ جلاد لفظ پھسل چکا تھا۔ واٹ؟ تم نے مجھے جلاد بولا؟ یزدان جس کے غصے سے سامنے والا کام چاہتا تھا، حرمت اس کو بری طرح چھیڑ کی ہوئی تھی۔ نہیں میں نے نہیں کہا، بس منہ سے نکل گیا، اور آپ پلیز مجھ پر چلائیں نہیں، میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ حرمت بیڈ پر بیٹھی اپنے سامنے چکر کاٹتے یزدان کو دیکھ منمنائی، جس پر یزدان نے قریب آتے اسے غصے سے گھورا تھا۔ ایسے کہ دیکھ رہے؟ ریڈ کلر کے جیکواڈ کی شارٹ فراک کے ساتھ سفید کیپری پہنے، لمبے بالوں کی کھجوری چٹیا کی حرمت مسلسل یزدان کا غصہ کم کرنے کے لیے الٹی سیدھی باتیں کر کے اسے اپنی جانب متوجہ کری تھی۔ اس کا ریڈ دوپٹہ آج پہلی بار یزدان کے سامنے سر پر ہونے کے بجائے بے دھیانی میں کندھے پر جھول رہا تھا، لیکن یزدان کی پرتپش گہری نظروں پر اب اس کی ساری بہادری صفر ہو چکی تھی۔ تم نے جان بوجھ کر حرکت کی ہے نا؟ یزدان صورت چہرے پر سجائے غصے سے بولا۔ حرمت کو لگا اس کا غصہ کم کرنے کے بجائے مزید بڑھا چکی ہے۔ ہاں جان بوجھ کر کیا، کیونکہ میں وہاں کوئی توڑ پھوڑ نہیں چاہتی تھی۔ یزدان نے ہمیشہ اسے نرم لہجے میں بات کی تھی، آج حرمت کو یزدان کا تفتیشی انداز بہت برا لگا۔ وہ یزدان کے مقابل آتے سینے پر ہاتھ باندھتے بولی۔ یزدان جو اسے کچھ اور سننے کا خواہش مند تھا، اس کی بات سن کر پھیکا سا مسکراتا بیڈ کی دوسری جانب بڑھ گیا۔ یہ لڑکی اس سے محبت کرتی کیسے؟ اس نے اسے دیا ہی کیا تھا؟ اس کی مرضی کے خلاف زبردستی اپنے ساتھ باندھ کر رکھا ہوا تھا، اسے ایک بار بھی اپنے بے پناہ محبت کا یقین نہیں دلایا تھا، اور سب سے بڑی بات دوسری عورت کو بھی اس کے اوپر تھوپ دیا تھا، تو وہ کیسے کرتی اس سے محبت؟ یزدان کو کسی بھی چیز میں حرمت کا کوئی قصور نظر نہیں آیا۔ اس کا دماغ اس وقت پھٹنے کو تیار تھا، درد کی ایک شدید لہر یزدان کے سر میں اٹھی تھی۔ حرمت یزدان کو ہی دیکھ رہی تھی، اس کو ایک ہاتھ سے اپنا سر پکڑتا دیکھو پریشان ہوئی۔ تم ہی دباؤ یزدان بھائی کی، تمہیں دیکھ کر وہ نارمل ہو جاتے۔ حرمت کے کانوں میں عائشہ کی پہلے کی کئی بھی بات ٹکرائی تھی۔ حرمت کے ساتھ ہونے کی وجہ سے میرا یزدان خوش رہتا ہے، جہانہ بیگم نے ایک بار حرمت کا ماتھا چومتے یہ بات کہی تھی۔ حرمت کو یزدان سے بہت ڈر بھی لگ رہا تھا، مگر وہ اسے ایسے نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ یہ شخص اس کے دل میں بسنے لگا تھا، اس کی تکلیف اسے اپنے دل میں محسوس ہوتی تھی۔ یزدان آپ ٹھیک ہے؟ حرمت نے دونوں ہاتھوں میں سر گرائے بیٹھے یزدان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ یزدان حرمت کے خود سے ایسے قریب آنے پر چونکا تھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، تم کچھ دیر کے لیے جاؤ یہاں سے۔ یزدان کے اندر کا اشتعال کم نہیں ہو رہا تھا، بلکہ مزید بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے غصے اشتعال کی وجہ سے حرمت کو کسی قسم کا نقصان پہنچے۔ پہلی بار اپنی اس جان لیوا بیماری کی وجہ سے اس نے حرمت کو خود سے دور بھیجنا چاہتا، لیکن حرمت کا اگلا عمل یزدان کی سانس روک گیا۔ حرمت یزدان کے سامنے گھٹنوں کے بل کارپٹ پر بیٹھتے اس کے جھکے سر کے نیچے رکھے ہاتھوں کو ہٹاتی اس کی گردن میں بازو حمال کرتی اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ یزدان اس قدر شوق میں آ چکا تھا کہ اس نے ہاتھ بڑھا کر حرمت کو تھاما بھی نہیں۔ حرمت کی تیز تیز چلتی گرم سانسیں یزدان کو اپنی گردن پر محسوس ہو رہی تھی۔
وہ ابھی تک کسی پوزیشن میں بیڈ پر بیٹھا تھوڑا سا آگے کو چھکا ہوا تھا. حرمت کے گھر کے تقریباً ہر فرد سے سننے کو ملا تھا کہ یزدان اسے بہت زیادہ محبت کرتا ہے, وہی یزدان کو اس دماغی بیماری سے نکال سکتی ہے. آج حرمت نے سب کی انہی باتوں پر عمل کرتے اپنی نازک سی جان سے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا. جانتے پوچھتے کہ اس کے نتائج کچھ بھی ہو سکتے ہیں. یزدان کا اچھا یا برا دونوں ریئیکشن اس کی حرمت کی نازک جان پر مشکل میں ڈال سکتے ہیں. صدام شدید غصے کے عالم میں اپنے روم میں ٹہل رہا تھا. ابھی بھی اس کے پوچھنے پر سعود نے اسے بتایا کہ یزدان کو سچائی سے آگاہ کرنے والی عمل تھی. اسی نے یزدان کو شیلا بیگم کے اس کے ساتھ ملے ہونے کا بتایا تھا. صدام نے غصے سے پاگل ہوتے عمل کو فون ملایا. کال جاتی دوسری بیل پر پک کی گئی. عمل کو صدام کی کال دیکھ بہت حیرت ہوئی. کچھ بولنے والی تھی جب صدام کی دھاڑ پر عمل نے فوراً کان سے فون دور کیا. تم چاہتی کیا ہو؟ میری بات سمجھ میں نہیں آتی تمہیں؟ میں نے کہا تھا نا کہ مجھ سے میری فیملی سے دور رہو, مگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں ہے. ابھی بھی اپنی سازشیں کرنے میں مصروف ہو. اس کا مطلب تمہارا وہ معافی مانگنا بھی ایک ناٹک سمجھوں میں, یا تمہاری کوئی نئی چال؟ صدام کی آواز اور بات عمل کے کانوں کے ساتھ ساتھ دل بھی چیر گئی تھی. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ صدام کس بارے میں بات کر رہا ہے. کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں. عمل کا اس قدر نہ سمجھی کا عالم صدام کا پارا مزید چڑھا گیا تھا. تم اچھے سے جانتے ہو نا یزدان کے لیے غصہ کرنا کس قدر نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے, مگر پھر بھی اسی کے خاطر تم نے اسے جان بوجھ کے ساری اصلیت بتائی. صدام کی اس قدر بیتباری پر عمل نے زور سے آنکھیں میچتے اپنے دل میں اٹھتے درد کو کم کرنا چاہا. اس نے بہت خلوص سے یزدان کو کال کر کے اپنے گھر میں موجود دشمنوں سے آگاہ کرنا چاہتا. جس کو سمجھتے ہی یزدان نے پہلی بار عمل سے ٹھیک سے بات کی تھی, مگر صدام کا اعتبار عمل سے اس قدر پوری طرح اٹھ چکا تھا. وہ عمل کا خلوص سے دل سے اٹھایا گیا ہر قدم بھی اس کے سازش سمجھنے لگا تھا. میں نے ایسا غلط نیت سے نہیں کیا. عمل یہ مختصر جملہ ہی ادا کر پائی. وہ سمجھ چکی تھی کہ اب اس کے الفاظ صدام جعفر کو فریبی معلوم ہو گئے. مجھے اب تمہاری نیت سے کوئی سروکار نہیں, اور نہ ہی تم سے. آخری بار وارننگ دے رہا ہوں, اگر اس کے بعد تم نے کوئی گڑبڑ کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. صدام بغاوت کرتے دل کی آواز کو سختی سے دباتا عمل کو بہت بڑے الفاظ بول گیا تھا. صدام خاموش بول کر خاموش ہوا جیسے وہ عمل کے جواب کا منتظر ہو, مگر دوسری جانب سے عمل کچھ بھی نہیں بولی, مگر اس کی دبی دبی سسکیوں کی آواز صدام کے کانوں میں پڑتی سے بے چین کر گئی تھی. جی تو گائز, یہاں پہ ہماری ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی. کیسی لگی ایپیسوڈ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. ابھی کمنٹ سیشن کی طرف چلتے ہیں, ویڈیو کو اینڈ کریں گے. شیلو, it's such a beautiful story, fantastic plot, very good end. I hope you are doing good. Lots of hugs and good love wishes to you. Thank you very much dear. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. TR Vlogs, beautiful novel, thank you. ہما شیخ, I am Indian but I like عمیر احمد novel and drama. ڈرامہ بھی عمیر احمد ہے, میرے پتہ نہیں ہے. سلار ماما, سلار واقعی بہت اعلیٰ تھا. ہما شیخ, I love it, thank you. شبانہ, امیزنگ, تھینک یو. سائرہ ریاض, بہت اچھا, کنٹری لو بیسڈ ہے اور ریئلٹی سے قریب ہے. تھینک یو ویری مچ سائرہ. انیس بانو, تھینک یو. ریچ, ویلکم ڈیئر. ملک صبا, وعلیکم السلام, ناول بہت امیزنگ تھا, تھینک یو. خدا شفیق, آسم ناول, تھینک یو. فبانہ, فینٹیسٹک, تھینک یو. موسیٰ سعید, وعلیکم السلام, الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. یہ ناول ایپیسوڈک ہے, بہت دن بعد آئے ہیں ہم. اچھا جی. شبانہ, امیزنگ, تھینک یو. جنید اوان, آپ کی وائس مجھے بہت اچھی لگتی ہے. تھینک یو ویری مچ ڈیئر فار لائکنگ می. انعام الحق, ویری نائس اسٹوری, تھینک یو. سونم خان, جلدی جلدی پارٹ دے اس ناول کے پلیز. یار ڈیلی قسط آتی ہے, ٹائملی آتی ہے اب تو. صباحت ندیم, اوسم ناول ہے. ایپیسوڈ کتنی باقی ہیں؟ ایپیسوڈ اس کی یہ والی قسط کے بعد میرا خیال 1 سے 2 قسطیں باقی ہیں. عروہ فیصل, انٹرسٹنگ, تھینک یو. عروہ فیصل, بیوٹیفل ناول, بہت اچھا, تھینک یو ویری مچ. شبانہ, ویری نائس, تھینک یو. تاروں سے سجالے شہر تمنا, یہ بہت فنی ناول ہے. میرا میرا موسٹ فیوریٹ ہے. ہاس کے بیڑا گرک ہو جاتا ہے. عروہ فیصل, فینٹیسٹک ناول, نائس ناول, تھینک یو ویری مچ عروہ. شبانہ, سکندر والا کون سا ناول ہے جو آپ کہہ رہی ہیں؟ اس کا مجھے لنک سینڈ کر دینا پلیز میم. جی ڈیئر, میں نے آپ کو سینڈ کر دیا سکندر والے ناول کا. سکندر والا ناول ویسے آپ کو پلے لسٹ میں بھی مل جائے گا. تو وہ لکھا ہوا ہے ظالم ہیرو بیسڈ, آگے سکندر شاہ لکھا ہوا ہے, تو وہاں پہ بھی آپ کو ناول مل جائے گا. ویسے میں نے آپ کو اس کا لنک شیئر کر دیا ہے. زلفشا خان, بہت اچھا ناول ہے, پر یہ نہیں سمجھ آیا کہ وہ نقاب پوش کون ہے. آگے جا کے پتہ لگ جائے گا, ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. عروہ فیصل, اوسم ناول, امیزنگ, تھینک یو عروہ. مدیحہ مغل, ہمارے ہاں یہ ہمارے ہاں جہیز میں بھی بلیک یا نہیں دیتے نہ وائٹ. ہوتا ہے کچھ فیملیز میں ہوتا ہے ایسا, حالانکہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہڈی. ملک صبا, وعلیکم السلام. ایپیسوڈ بہت انٹرسٹنگ تھے, اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے, آمین. تھینک یو ویری مچ صبا. زلفشا خان, واؤ پاگل والا اسٹوری بہت مست, تھینک یو زلفشا. میر خان, وعلیکم السلام, الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, آپ سنائیں. ایپیسوڈ ہمیشہ کی طرح بہت ہی لاجواب تھی, بہت مزہ آیا سن کر. چلو جی, یزدان صاحب بھی ٹھیک ہو گئے. آہو یزدان صاحب تڑے صحیح ہو گئے نے, اور عمل صدام کا نکاح بھی ہو گیا. اچھا, گن گن کے بدلے لے گا صدام ایسے ویسے. آگے جا کے دسے گا عمل نو حالت پارٹی شروع ہوئی ہے. اوور آل ایپیسوڈ بہت ہی مزے کا تھا, بہت مزہ آیا سن کر. اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے, آمین ثم آمین. اللہ حافظ. زلفشا خان, یار ناول بہت ہی زبردست ہے. پلیز میں زیادہ تو نہیں بولوں گی, پر تھوڑا تھوڑا زیادہ پڑھ لیا کریں, سننا اچھا لگتا ہے. پلیز 10 منٹ اور پڑھ لیا کریں نا.
یار میں ضرور ٹرائی کروں گی، کیونکہ اس طرح ہوتا ہے کہ میں جب اگر 1 منٹ بھی اوپر پڑھ لوں نا گھنٹے سے، پھر مجھے وہ کمپائل کرنا پڑتا ہے، وہ پھر زیادہ محنت لگتی ہے. تو انشاءاللہ ابھی تو پاسبل نہیں ہے، کیونکہ نمل کی بھی ساتھ ساتھ کر رہی ہوں. جیسے وہ کمپلیٹ ہوگی نا نمل کی ریکارڈنگ، اس کے بعد میں اس کی زیادہ دینے کی کوشش کروں گی. ٹھیک ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر مجھے نیکسٹ قسط کے لیے زیادہ ٹائم لگ گیا تو ہو سکتا ہے کہ میں اگلے قسط میں ناول ہی اینڈ کر دوں. رہتا تو ابھی 2 قسطوں کا ہے، لیکن ہو سکتا ہے میں ایک ہی آپ کو میگا ایپیسوڈ دے دوں. تو آپ بس دعا کریں کہ مجھے ٹائم لگ جائے. ٹھیک ہے، تو اب ایسا ہے کہ یہاں پہ کمنٹ سیکشن بھی اختتام کا پہنچے. مجھے اجازت ہے، انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ناول کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. میں اب چلتی ہوں. اللہ حافظ جی.